اللہ کے سبحان اللہ، نام سے ماشاء اللہ۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں۔ بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اس کی قرأت کر چکے ہیں تو اس کی قرأت کا اتباع کیجئے۔ بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو، اور کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی برتی جائے گی۔ نہیں نہیں، جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے گی اور لوگ کہیں گے کوئی جھاڑنے والا ہے، اور وہ خیال کرے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ خوبصورت آواز قاری اصغر مالکی کی تھی، سورہ قیامہ کی آیات۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک خوش قسمتی، خوش بختی اور خوش رفتی والے، اور دوسرے بدبختی والے، وہ جو افسردہ ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ کیسے اسے جمع کرتا ہے، کیسے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یہ تلاوت ہو رہی تھی اور ترجمہ آپ نے شیئر کیا، اور جس طرح سے پھر مزید اس پہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیے کتنا کم وقت ہوتا ہے عرفان رمضان میں ہمارے اس سیگمنٹ کا، اور اس میں بھی بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی آیت کی یا کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کو سمجھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، خود بھی اس پہ آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے اسے رکھتے ہیں، اور کتنی چیزیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ریویو کرنے کا موقع دیتا ہے، بار بار ہمیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ پورے سال میں ہم دوبارہ کہیں نہ کہیں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر پاتے، لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا، بہت کم وقت ہے، کچھ آیات ہوتی ہیں، کل 3 آیات تھیں، کبھی اس طرح سے کچھ آیات ہیں، بہت اس میں بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے، یا آپ کے دل کو لگنے والی ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں ایسی بات کہی جا رہی ہوتی ہے جو آپ کو کتنی فکروں، پریشانیوں، مصیبتوں اور مصائب سے نکال سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر روزانہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی آیات کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو بتانے کی، یہ میں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ کریں تو ہم کتنے اور مسئلوں سے، وہ بات جب آپ نے کہی تھی، جب آپ نے حضرت علی کی جب آپ بتا رہے تھے، ان کے وصیت کے حوالے سے جب بتا رہے تھے، وہ باتیں کھب گئیں، مطلب دل میں کھب گئیں، ایسے ہو گیا، اور ذہن میں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں۔ تو جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے، یا جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اچانک سے وہاں ایک بریک لگتا ہے، اور آپ کو یاد آ جاتی ہے کہ دیکھو آج میں نے تلاوت سنی تھی، اس میں یہ تھا، آج حضرت علی کا کال تھا، اس میں یہ تھا، آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، اس میں یہ تھا، اور بچپن سے سنتے رہیں، لیکن پھر ایک دفعہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اپنی راہ کو متعین کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں وہ کمال ہے کہ اس نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا کہ ایک تو ان آیات میں وہ جاہ ہے، وہ جمال ہے، وہ رفعت ہے، وہ بلندی ہے، اور دوسرا مومنین کے دل جب سنتے ہیں نا، وجلت قلوبہم، اور وہ کانپ جاتے ہیں، اور پھر وہ احساس کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کی مثال خود بن کے دکھایا، یہ زمین جو ہموار ہوتی ہے، اس میں بیج بوئے جاتے ہیں تو وہ اچھے ثمر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک زمین ہمارے پاس ہے، یعنی ایک زمین سے مراد ایک ایسا شخص کہ جس کے دل میں اللہ نے بیج بو دیا ہدایت کا، رحمت کا، تو پھر اس نے اپنے راستے کو پکڑ لیا، اور پھر اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس سے قبل اپنی زندگی میں میوزیشین رہے، سنگر رہے، معروف پشتو سانگز آپ گاتے رہے، سناتے رہے، ہر دل کو پسند آتے رہے،
مگر اس کے بعد ایک پل، ایک لمحہ ایسا آیا، ایک سفر ایسا ہوا کہ جس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے لگتا ہے کہ منتخب کر لیا اپنے کام کے لیے. بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ایک اپنے اندر درد بھری کہانی لیے اور مستقبل کی ایک روشنائی لیے ہمارے درمیان موجود ہیں شاز خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام، علیکم. کیسے ہوں بھائی؟ الحمدللہ، خیریت آپ سے؟ بتائیں. الحمدللہ، اللہ کا ہمیشہ کی طرح بہت پیارے لگ رہے ہیں، حسین لگ رہے ہیں، شکریہ، اور بہت آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. پہلے ہی سوال جو میں نے ہاں پوچھ لینا ہے تاکہ میں آگے جا سکوں اور میرے گیسٹ کو بھی، میرے جو دوست احباب ہمارے ساتھ اسکرین پہ جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کون ہے شاز خان صاحب، کیا ماضی تھا اور کیا حال ہے. شاز خان، آئی واز اے سنگر اینڈ بفور 9 ایئرس اللہ نے مجھے کنورٹ کیا، اور الحمدللہ اب میں پہچانا جاتا ہوں نشید آرٹسٹ کے نام سے. سبحان اللہ. تو 15-20 سال میوزک کیا، اور رحیم شاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جی ہی از مائی ایلڈر بردر. ماشاء اللہ. اور اللہ نے بس ٹریک چینج کر دیا. اللہ جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ایک تیری چاہت ہے اللہ فرماتے ہیں، اور ایک میری میری چاہت چاہت ہے. ہے. تو جو کچھ کرتا ہے کر لے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت آئے ہے. ہائے ہائے. لیکن ابھی جیسے اویس صاحب نے کہا کہ وہ ایک لمحہ تھا یا کوئی ایک وقت ہوگا یا کوئی ایک انسیڈنٹ ہے، وہ کیا تھا دیٹ وہ چینجڈ یو آل ہاں، ٹوگیدر؟ وہ یہ تھا کہ ایکچولی پشتو فلموں کے جتنے بھی سانگز ہوتے ہیں وہ میں اور رحیم کرتے تھے. تو بائی برتھ ہم کراچی سے ہیں. 4 مہینے سے میں پشاور میں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار بچے بھی یاد آ رہے ہیں، گھر بھی جانا ہے. پروڈیوسرز کہتے یار ایچ سر پہ 17-18 گانے رہتے ہیں. اتنے میں میرا ایک کانسرٹ آیا دبئی سے، تو وہ کرنے کے بہانے میں گیا دبئی، اور واپس آ کے کراچی. میں نے کہا ایک ہفتہ تو رہنا ہے نا. تو یہ جو پروڈیوسر تھے میرے پشاور والے، انہوں نے مجھے میسج، پہلے کالز کی میں نے اٹھایا نہیں، تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یار آپ کے اور میرے ہر دل عزیز، ہی واز اے ایڈیٹر میوزیکل ویڈیوز، ڈراماز، فلمس. تو کہا یار وہ آپ کے روم میٹ بھی تھے، اسد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہی واز اے اونلی 25 ایئرز اولڈ. تو میں بڑا شاکڈ ہوا. میں نے کہا یار پرسوں رات میرے ساتھ تھا، اور اس کی تو قبر کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، اللہ معاف کرے. عید کی نماز بھی نہیں تھی ہم دونوں کی، اس کی نہیں میری بھی. تو ایسی غفلت کی زندگی تھی، اللہ معاف کرے. بہرحال میں نے کہا یار ابھی آج رات اس کو 11 بجے جنازہ ہے، تو 3 سوال ہونے، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا. تو اس کی تو تیاری ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کیا ہوگا تو جواب دے گا نا بھائی. صحیح. تو لٹرلی مجھے تو کبھی لگ گئی. میں نے کہا یا اللہ، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی. میں نے کہا میرا بھی انتقال ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دیں، ایک چانس مجھے دے دیں، میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ پھر مجھے لے گئے، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، حرم شریف. وہاں میں نے دعائیں کی، واپس آیا. الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا، 4 مہینے میں نے لگا دیے. مولانا طارق جمیل صاحب نے گھر بلایا، بہت جو ہے انہوں نے سراہا مجھے. پھر انہوں نے جو ہے انکریج کرنے کے بعد کہا آپ حمد و نعت پڑھو، لیکن میں نے نہیں پڑھی. جنید بھائی کی شہادت کے بعد جی مولانا نے کہا اب میں حکم دے رہا ہوں کہ تم حمد و نعت پڑھو. سبحان اللہ. تو میرا کلام پہلا وہ دھوپوں میں تب تپتی تھی زمینوں پہ آئے ہائے ہائے. وہ آپ نے سنا ہے بڑا نصرت، کیا وائرل کمال ہوا. میں کلام. آج سننا آج سنیں گے، چاہوں گی، آج ہاں لازمی آج سنیں سننا چاہوں گی. اور بلکہ یہ تو انہوں نے بہت سہل طریقے سے ہمیں بتایا، بہت آسانی سے. لیکن جب انسان ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ بڑے سارے چیلنجز آتے ہیں. اس کے سامنے امتحانات کی ایک لائن ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ضرور آپ سے جانیں گے. جی معروف ثنا خان، نشید آرٹسٹ، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک، اور پھر ظاہراً ہمیں اپنی گفتگو سے بھی متاثر کرنے والے ہمارے پاس شاز خان صاحب تشریف فرمائے. مہمان رمضان میں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، کس طرح سے انہوں نے سفر طے کیا، وہ اور آج کے دن کتنا بڑا فرق رکھتا ہے. میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. شاز خان صاحب، ویسے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بڑا مستحکم انداز ان کا ہوتا ہے. مگر یہ بھی ایک خوبصورت چہرہ ہے کہ خود مسلمان ہیں مگر تھوڑا سا عمل سے دور ہوتے ہیں. پھر جب ہدایت ملتی ہے وہ والا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ رنگ ایسا ہوتا ہے اویس بھائی، ابھی ہماری الحمدللہ 7 مہینے کی تشکیل تھی تبلیغ میں. اچھا. تو میں کینیڈا اور ساؤتھ امریکہ گیا تھا. الحمدللہ آپ یقین کریں، ہمارا گیٹ اپ دیکھ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نان مسلم کو، آپ کا گیٹ اپ دیکھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک جگہ پہ ہم گئے، ایمیزون جنگلات جو ہیں وہ برٹش گیانا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور برازیل تک جاتے ہیں. 4,500-5,000 ہزار مائلز پہ محیط ہیں وہ. تو بارش ہو رہی تھی، ہماری ظہر قضا ہونے والی تھی. تو میں نے
स्ट्रेट्स चढ़ी और नॉक किया तो काले थे जी व्हाट हैपेंड हमने कहा वी नीड टू प्रे परफॉर्म हियर वी नीड टू प्रे परफॉर्म हियर इफ़ यू अलाउ मी कहा आ जाए इधर ही पढ़ लें तो हमने नमाज़ पढ़ी मैंने नमाज़ पढ़ाई जब मैंने सलाम फेरा तो वो 4 नॉन मुस्लिम भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छा, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ मैंने कहा यार आपने कहा आपकी ये प्रैक्टिस हमें इतनी पसंद आई वाह वाह, कि हम भी हुए उसके बाद हमने उसको दावत दी चारों मुसलमान हो गए मुसलमान हो गए, बिल्कुल सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 800 लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए हमारे इस सफ़र में माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल है बुनियादी तौर से मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ, आज एक काबिल आदमी मिल गया है, हम बड़ी तादाद में लोगों को मुसलमान कर लें, अच्छी बात है, मगर जो ऑलरेडी मुसलमान हुए हुए हैं और खराबियां कर रहे हैं, इनका क्या होगा? देखें बाज़ लोग हमें ये कहते हैं ताने देते हैं कि यार आप मुसलमानों को तबलीग कर रहे हैं यार हम तबलीग नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन लोगों की ज़िंदगी में आका अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके नहीं हैं किसी तरीके से कोशिश ये है कि उनके तरीके में उनकी ज़िंदगी में तरीके आ जाएं आका अलैहिस्सलाम के और सोम व सलात के पाबंद हो जाएं और जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उन पे अमल पैरा हो जाए खूबसूरत, और इसमें सुकून भी है, बिल्कुल दिली तौर से मुतमईन है आप, बिल्कुल। वो जिंदगी याद करते हैं, ज्यादा फैंस थे, फॉलोअर्स थे, या ये वाली? आज जो इज़्ज़त अल्लाह ने दीन में दी है और दीन देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने अर्ज़ किया कि उमर जब से आप दीन में आए दीन चमक गया आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया खबरदार ऐसी बात आइंदा ना करना क्योंकि अल्लाह का दीन तो पहले से चमका था ऊंट चराने वाला उमर जब अल्लाह के दीन में आया तो उमर चमक गया भाई क्या बात है, इसी खूबसूरत अंदाज के साथ साथ गुफ्तगू अभी जारी है, तसलसल है, आज मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है। मैंने भी आज वो कोट पहना हुआ है, ये बात बताने वाली नहीं, जो मैंने फर्स्ट डे तबलीग पे गया था तो मैंने पहना था, तो मैंने आज याद में पुराना है मगर खुशी में पहना कि इरशाद खान साहब आ रहे हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा जी के सवाल की तरफ। नुसरत हारिस कुछ सवाल जवाब पूछना चाहती हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो इनका पहला राउंड है। जी नुसरत का हुआ। जी बहुत शुक्रिया, और आज बड़ी इंस्पिरेशनल टॉक हो रही है और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा 800 लोग, आई नो ये सफ़र अभी जारी और सारी, और न जाने कितने और लोग इस दायरे का हिस्सा बनते रहेंगे, और आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये तौफीक और शर्फ हासिल हुआ है, तो इससे बढ़कर तो कोई शर्फ हासिल हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा तो कोई रुतबा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। जरगम बेग हमारे साथ हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से, सना हमारे साथ हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और मोहम्मद सुफियान है सैम्स कॉलेज से। कैसे हैं आप तीनों? ठीक ठाक है? और तीनों आपस में शुरू में बात भी कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? मैंने सिर्फ देखा था, हैं एक दूसरे की मॉरल सपोर्ट कर रहे थे। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं कि आपस में कॉन्टेस्ट कैसा होता है। मॉरल सपोर्ट तो हो गई है ना। जरगम आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगी। सूरह बलद में किस शहर की कसम खाई गई है? मक्का मुकर्रमा, मदीना, ताइफ या जद्दा? मक्का मुकर्रमा। बिल्कुल सही जवाब। पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? फ़लस्तीन, उर्दन, शाम या लेबनान? फ़लस्तीन। बिल्कुल सही जवाब। भाई बड़े आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो, लेकिन सारे जवाब आप पता हैं? तुक्के लगा रहे हो या सही से बता रहे हो? पता नहीं। पता है, वेरी गुड। कौमी तराने की धुन किसने बनाई थी? उस्ताद अमानत अली खान ने, अहमद जी छागला ने, अमजद बॉबी ने या सुहेल राना ने? अहमद जी छागला। अरे वाह, क्या बात है! ऐसे लग रहा है सामने लिखे हुए आ रहे हैं आराम से, वेरी पेशेंटली। वेरी गुड जी, पूरा स्कोर आपका हो गया फर्स्ट राउंड का। आप देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होता है। अच्छा जी, सना आपकी तरफ आते हैं। जमात सानी तादाद के एतबार से कौन सा महीना है? 8वां, छठा, 5वां या फिर तीसरा? छठा। बिल्कुल सही जवाब। इस्लामी कैलेंडर में जमात सानी का छठा नंबर है। आयतुल कुर्सी कौन सी सूरह में है? सूरह हाँ, सूरह बकरा। क्या बात तीसरा है, क्या बात है, माशाल्लाह। मुल्क में सबसे पहले कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का इजरा कब हुआ? इसके साल मैं आपको बता रही हूँ। 2000 में, 1980 में, 1958 में या फिर 1970 में? 1970। नहीं, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड 2000 में। शनाख्ती कार्ड नहीं, कंप्यूटराइज। और खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होता है। एंड लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट, मोहम्मद सुफियान, रेडी हैं आप? हाँ जी। पाकिस्तान के कौमी तराने का दौरानिया कितना है? ये ज़रा टेक्निकल सवाल है। इसके ऑप्शंस हैं 1 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट। 80 सेकेंड्स नहीं, 1 मिनट 20 सेकेंड्स। अच्छा, आपने उसको कैलकुलेट कर दिया। 60 और 20 को मिलाकर भी 80 थोड़ी हुए। 80 सेकंड्स।
अच्छा 80 सेकंड्स, चलो ये मैथ्स करनी पड़ेगी इसके लिए जब तक आप मैथ्स करें अवैस साहब। लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड आपने कहा जी। सही जवाब है। कुरान पाक में कुल कितने अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? 37, 35, 38 या 40? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन दोबारा क्या? 37, 35, 38 या 40? जल्दी। 35। 37 इसका सही जवाब है, कोई बात नहीं। ख़वातीन में कुरान पाक की सबसे पहले हाफिज़ा कौन थीं? उम्मे हकीम बिनते हारिस, हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा बिनते तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत समिया बिनते ख़यात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? हफ्सा। बिल्कुल सही जवाब। तो 30 20 20। अब देखते हैं कि बजर राउंड में क्या होता है। 30 वालों को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी काया पलट भी जाया करती है। लेट्स सी कि क्या होता है बजर राउंड में, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक होता है। इरफान रमज़ान में हम मौजूद हैं, मेहमान भी हमारे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू होगी, बजर राउंड भी होगा। हमें पता चलेगा कि तीनों में से कौन सा कंटेंडर आगे आता है राइट आफ्टर द ब्रेक। जी खुश आमदेद। इरफान रमज़ान जी का सवाल आपसे पूछता हूं मैं, बताइए वो कौन सा चैनल है कि जिसपे सबसे बेहतरीन रमज़ान नशरियात पेश की जा रही हैं, उम्दा और मयारी? सही जवाब जी टीवी। तो जी टीवी के इस मेहमान रमज़ान के साथ जुड़े हुए जी के सवाल में मैंने सवाल इन 3 नौजवानों से पूछने और इन्होंने जवाब देना है बजर बजा के। आप रेडी हैं? शुरू करें। पहला सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसका दिल एक गाड़ी के बराबर होता है? ऑप्शन 1 गेंडा, वेल मछली, ऊंट या हाथी? जी वेल मछली। वेल मछली सही जवाब। कितना होता है? उसकी लंबाई 115 फीट है, वजन 150 से 170 केजी के बराबर होता है। वाह। कुरान पाक में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? ऑप्शन 1 800, 2000, 700 बार या 1000 बार? अच्छा, ये मैं ऑप्शन बी भी रिपीट कर दूं, 800 बार, ऑप्शन बी है 2697 बार, ऑप्शन सी है 700 बार या 1000 बार? बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, 2697 बार आया है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 3, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है हजरत हमजा, दूसरा हजरत जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अबू तालिब या हजरत वहाब बिन अब्दुल मनाफ? बी ने पहले बजाया है, आपने पहले बजाया, चलो बताएं। हजरत वहाब। हजरत वहाब बिन अब्दुल मनाफ सही जवाब। चौथा सवाल, हाँ तेजी के साथ, कुरान पाक का नुज़ूल किस महीने में शुरू हुआ? जी बी। रमजान। ना बी। रमजान। आप बी नहीं है, वो बीबी जो है ना वो बी है। बी रमजान। मेरा क्लिक हुआ है। अच्छा मुझे ये फैसला करने देना। आप बी क्या है? रमजान। रमजान में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा सवाल, देखो फिर से कह रहा हूं, बजाओ, पहले बजाओ। अगर आंसर आता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा में जाते हुए हजरत अली को अपने पीछे खलीफा या निगरान मुकर्रर किया था? किस गज़वा में? ऑप्शन 1 गज़वा बदर, ऑप्शन 2 गज़वा उहद, ऑप्शन सी गज़वा तबूक और ऑप्शन डी गज़वा खैबर। कोई वास्ता ही नहीं, हजरत अली के बारे में पढ़ना ही नहीं है ना, हमने ठान लिया, हमने जिद है हमारी। ठीक है भाई, गज़वा तबूक। बहुत अच्छे। छठा सवाल, इंसानी दिमाग कितनी हड्डियों की हिफाजत में होता है? पहला ऑप्शन 8, बी 7, सी 6, डी 5। बस दिमाग से भी कोई ताल्लुक नहीं हमारा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? बी। वैसे तो 23 साल, लेकिन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितना लेकिन कहा आपने? 23। 23। 23। हाँ 23 साल। जी। नहीं, गलत जवाब है। वो कोई बता सकता है? सी या ए? आप ठीक भी कर सकते हैं। 22 साल और चंद माह, 5 हाँ, महीने। पूरा जवाब चाहिए ना मुझे, वरना ये गलत काउंट होगा। कोई बता सकता है? नहीं, आप थोड़ा करीब भी आ जाएं। 22 साल कितने माह? चंद माह, 5 माह। चंद माह, 5 माह, ठीक है, मैं इसका जवाब सही मानता हूँ। 22 साल 5 माह और 14 दिन। आपने कोशिश की, बाकी खामोश रहे। वाक़े मेराज का जिक्र किस सूरा में हुआ? जी सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। सूरह बनी इसराइल, बिल्कुल सही जवाब। और आपने पहले भी ऑप्शन सही दिया, दोनों नाम है।
आखिरी सवाल है और मुझे यकीन है कि आप सब इसका जवाब देना चाहेंगे। वो कौन सा जानवर है जो आवाज नहीं निकाल सकता या इसकी कोई आवाज होती ही नहीं है? पहला ऑप्शन है ज़राफ़ा, उल्लू, गेंडा या हाथी। हाँ, उल्लू। उल्लू नहीं, ये ऐसा नहीं है। ज़राफ़ा सही जवाब है। और मैंने ये आपको नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जवाब ना आने के ऊपर लाजवाब कर दिया आपने। मैं 20, 40 और 50, आइए बिन एहसान का तोहफा ले जाइए। आपने सही जवाब आज सही वक्त पे दिए हैं। GFS का तोहफा आपके नाम हुआ और बिन एहसान का तोहफा भी आपका हुआ। ये भी पकड़ लीजिए। और एक और चीज़ है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये लीजिए, कोकोमो का तोहफा भी आपका हुआ। खाते हैं कोकोमो? कोकोमो मुझे भी दो, थैंक यू। शफक का तोहफा आपका हुआ, आइए शफक का खूबसूरत सा तोहफा, GFS का तोहफा ये आपका हुआ, ये लीजिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप और मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद आपको। आप भी आइए बहना, आपके लिए शफक का तोहफा और GFS का तोहफा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से बहुत देता है बेहतरीन, बहुत आदमी को बेहतरीन। निजात। और आज वैसे प्रोग्राम में ना तशनगी बहुत रह रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालात भी जहन में थे, कलाम भी हम चाहते थे कि मज़ीद आपसे बात करें, और कुछ कहा भी गया है जो मैंने सुना नहीं। हम जाएंगे, शाज खान साहब हमारे साथ रहेंगे, आप ही जाने वाली हैं। उसके अच्छा, बाद मैं हम जाने वाली किचन की तरफ जाएंगे, लॉर्ड के अलिफ लामी में आएंगे। शाज साहब से हम आज बहुत सारे कलाम सुनेंगे और दीन की तबलीग में चलने का मजा भी जानने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह, आज बहुत सारा इंशाअल्लाह। खास प्रोग्राम हमारा बाकी है। नुसरत आपको कह रही हैं अल्लाह हाफिज, हम लौट कर आ रहे हैं। सब इन्होंने कह दिया और कह रहे हैं नुसरत आपको कह रही हैं। आपको और आवाज मतलब नहीं आ रही ना कान अब में? कल भी आप मुझे सलाम भी मेरी तरफ से कर देंगे, सब कर देंगे। चलें? खैर, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। रहमत खुदा की बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, 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 इरफाने अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और इसके अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। अब जो रेसिपीज़ बन रही हैं वो ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो ईद पर बनने वाली रेसिपीज़ हैं और इफ्तार डिनर में जो बनने वाली रेसिपीज़ है वो हम आपके लिए तैयार करें, ताकि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं ईद पर बनाएँ और इन्जॉय करें। और आज हम जो है सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है उनका जो है वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और मुझे उम्मीद है कि सबरोसो की चिकन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि सबरोसो की चिकन जो है फ्रीज ब्लास्ट सिस्टम है उसके अंदर रखा जाता है, ताकि ये जरासीम और बैक्टीरिया से पाक हो, और साथ में इसकी फ्रेशनेस आपको प्रॉपर मिल सके। और तमाम जो आपको पता है इंटरनेशनल जो एक मेयार है उसके हिसाब से इसको अगर डीप फ्रीज़र के अंदर -डिग्री के अंदर रखा जाए तो उसमें से जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आप तक फ्रेश और जरासीम से पाक चिकन जो है आप तक पहुंचती है। और रॉ चिकन जो है वो उसके अंदर ख़ास तौर पर जो इसको फीड दिया जाता है वो बेहतरीन फीड दिया जाता है, ताकि आपके पास जब इसका गोश्त आए चिकन आपके पास मिले आपको तो जरासीम से पाक हो और सेहतमंद चिकन जो है वो आप हासिल कर पाएँ, और ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे। तो इसके साथ साथ रेडी टू कुक जो सबरोसो की प्रोडक्ट है वो सारी आपको पता है कि समोसा, कचौरी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, पकोड़े वगैरह जो हैं ये भी आला मेयार की मशीनों पर, ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार किया जाता है, ताकि कम से कम लोगों के हाथ इस पर लगें, ताकि साफ़ सुथरे हाइजेनिक रेसिपीज़ जो है वो आप तक पहुंच सके और आप अपने इसको दस्तरखान की जीनत बनाएं और कम से कम वक्त में मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर सकें, ताकि आपके पास टाइम बचे तो बाकी टाइम जो है इबादत के अंदर यूज़ कर सकें। तो सबरोसो बेहतरीन, इसीलिए इसको कहा जाता है द सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके मज़े मज़े के खाने आप अपने घर पर तैयार कर सकें। सेकेंड हम रेसिपी बना रहे हैं बेक पार्लर। बेक पार्लर द ट्रू
پاستا ایکسپرٹ اس لیے کہا جاتا ہے بگ پارلر دا پاستا ٹرو ایکسپرٹ کہ یہ جو ہے پاکستان کا لیڈنگ برانڈ اور یہ مختلف قسم کے پاستا 26 سے زیادہ جو ہے 2-in-1 ریسیپیز جس کے اندر مسالہ اور میکرونی موجود ہوتی ہے اور یہ جو ہے پاکستانی اٹالین اور چائنیز تمام قسم کی ریسیپیز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے مختلف قسم کے آٹومیٹک اٹالین پلانٹس پہ بنے ہوئے میکرونی پاستا اسپیگیٹی وغیرہ آپ کو فراہم کرتا ہے 18 سے زیادہ قسم کے جو ہیں چیزیں اس میں تیار ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلی گارلک سوس کیچپ اور ٹماٹو سوس اور اس کے ساتھ ساتھ پیزا سوس اور املی سوس بھی آپ کے پاس موجود ہے تاکہ آپ مختلف قسم کے فرائیڈ آئٹم استعمال کر سکیں اور اس کے ساتھ سوپ بنانے کے لیے یا کھانے وغیرہ تیار کرنے کے لیے سویا سوس ہاٹ چلی سوس اور اس کے ساتھ ساتھ سرکہ بھی موجود ہے تاکہ آپ اپنے کھانوں کو مختلف ڈیزائن دے سکیں. تو یہ تھی آج دونوں برانڈ کی باتیں اور ساتھ میں اب ہم ہاتھ واش کرنے جائیں گے تاکہ صاف ستھرے ہائیجینک طریقے سے جو ہے اپنے کھانے کا سٹارٹ کر سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس ہے ڈیٹول کول اور اس کے بارے میں بتاؤں گا. ساتھ میں روزانہ کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو آج کی بات جو ہے اچھی بات ہے وہ ہے صفائی کی. صفائی کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ گھر کی صفائی ہو, کچن کی صفائی ہو اور خاص طور پر میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عید سے پہلے اپنے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرنی چاہیے. اور جہاں تک گھر میں جالا وغیرہ لگا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں تو یار غریب آدمی ہیں تو صفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے بہت ہی غریب لوگوں کے بڑے صاف ستھرے گھر دیکھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ایسے لوگ ہیں کہ چھوٹی سی جگہ کو بھی بڑے صفائی ستھرائی سے اس کو رکھتے ہیں اور صفائی ستھرائی جو ہے نا اس میں آپ کے گھر پہ برکت جو ہے نا وہ ہمیشہ آتی ہے. اور خاص طور پر یہ جالے جو ہوتے ہیں نا, یہ میں نے تو اپنے بچپن سے سنا ہے کہ یہ منوسیت کی نشانی ہوتی ہے. جن گھروں میں جالے لگے ہوتے ہیں ان گھروں میں برکت نہیں آتی ہے. اور صفائی ستھرائی کریں, اچھی طرح سے کریں. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس جگہ پر ہم نے کوئی صفائی کی کسر چھوڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ لازمی صاف کریں. اور خاص طور پر کچن کی صفائی جو ہے نا وہ بالکل لازمی کرنا چاہیے تاکہ کھانا تو ہم بناتے ہی ہیں لیکن صفائی اگر ہوگی تو بہت سارے آج کل وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. بہت ساری بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کچن کو اچھی طرح سے صاف کریں. اور خاص طور پر ایک ٹوٹکا جو بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ رات میں کتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں کچن کے اندر برتن کو گندے نہیں چھوڑنے چاہیے, برتن کو لازمی صاف کرنا چاہیے اور کچن کا دروازہ بند کر دینا چاہیے. اگر دروازہ ہے تو یا پردہ ہے تو پردہ ڈال دینا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچن اگر آپ کا رات میں صفائی ہو چکی ہوگی تو جو نحوست ہوتی ہے نا وہ چیز ہمارے گھر میں سے ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی اگر آپ کو آزمانا ہو تو آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ برتن اور کچن کی صفائی اور اس کے ساتھ دروازہ کچن کا ضرور بند کر لیا کریں اور رات میں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں برکت میں کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ بچپن سے سنی ہوئی چیزیں ہیں اور بچپن سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ یہ میں اپنی اصلاح بھی کروں اور آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں. تو انشاءاللہ آج سے ہی شروع کریں اور آپ دیکھیے گا کہ بہت سارا فرق پڑے گا. گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, پسینے آنا شروع ہو چکے ہیں کراچی کے اندر اور صفائی بھی چاہیے اور ساتھ میں جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا کول رکھنے کے لیے تو ڈیٹول کول جو ہے 5 ڈگری کم گرمی کے احساس دلاتا ہے اور اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو 99.99% جو جراثیم ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. بچوں کو لازمی اور خود بھی اس کو جو ہے لازمی ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کریں. جب بھی آپ باہر سے آئیں یا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے, کام ختم کرنے کے بعد یا کام کا شروع کرنے سے پہلے لازمی اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے ناخنوں میں, انگلی کے نیچے, اوپر, سائڈ میں ہر طرف سے صاف کر لیں تاکہ آپ بیماری سے, آج کل ویسے عید قریب ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بیمار پڑیں چھوٹے موٹے وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی سی چیز سے آپ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. چلتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں. اور سبروسو کی جو ہے نا چکن اسپیشلسٹ اور ان کا جو بہت سارے ریسیپیز ہمارے پاس موجود ہیں جیسے کہ مختلف قسم کے کڑھائی کٹ
اس پہ لکھا ہوا ہے کڑھائی کٹ بھی ہے, بریانی کٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا نام ہے قورمہ کٹ اس ٹائپ کے جو ہے چکن آپ کو مل جاتی ہے. اور تھوڑا سا واش کر لیں, ویسے صفائی ستھرائی ہوئی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا واش کر کے رکھ لیں. میں نے اس کو اس لیے کہ سخت ہو رہی ہے تو میں نے اس کو پہلے سے نکال کر واش کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. چلتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. وائٹ کڑھائی بنانے کے لیے اسٹارٹ ہوں گا یہاں سے. آئل یا گھی دونوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں, اور 4 سے 5 ٹیبل اسپون آپ نے آئل یا گھی لے لیا, اور اس کے اندر آپ نے 1 کلو سبروسو کی چکن ایڈ کر دیا آپ نے, اور اس کے اندر جائے گا پیاز, تقریباً 1 چھوٹی پیاز, ہری مرچیں 4 سے 5 عدد, ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 1 کھانے کا چمچ. یہ سب چیزیں ساتھ جائیں گی, ٹھیک ہے. ثابت گرم مسالے, لونگ 4 سے 5 عدد, کالی مرچ ثابت 4 سے 5 عدد, اور چھوٹی الائچی ثابت 3 سے 4 عدد, اور زیرہ آدھا چائے کا چمچ یہ ہم نے ایڈ کر دیا. اور نمک میں ڈالتا ہوں ہمیشہ پنک سالٹ, ٹھیک ہے, وائٹ والا سالٹ نہیں ڈالتا, پنک سالٹ تقریباً آدھا چائے کا چمچ, جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکس کیا آپ نے اچھی طرح سے. ہر کھانے کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے, تو پلیز جو چیز بتائی جائے اسی حساب سے بنائیے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایک کھانے سے, ایک سالن سے دوسرے سالن, یا ایک کڑھائی سے دوسری کڑھائی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کو ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں, اور اس کا ڈھکن لگاؤں گا بند, ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر 2 سے 3-4 منٹ اس کو پکنے دیں گے, تاکہ اس کے اندر جو مہک ہے وہ بھی دور ہو جائے اور سارا فلیور اس کے اندر چلا جائے. اب میں آ جاتا ہوں اپنے بیک پارلر ٹرو پاستا ایکسپرٹ, اور اس کی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی میکرونی, ٹھیک ہے. یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. 2 in 1 کی کیسے بنے گی یہ میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کے کھانے بہت مزے ہوتے ہیں, آپ بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے ایک فرمائش کی تھی, جی وہ چاکلیٹ کیک کی. ہاں, کیک کی فرمائش کی. جب بھی بنا دیں رمضان سے پہلے بنا دیجیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ رمضان سے پہلے آپ کو. میری بیٹی ہے علم, آپ کی بہت بڑی فین ہے. اچھا چلیں, اس کو میری طرف سے السلام علیکم. جی آ جاتے ہیں. جی معروف بھی ہے, معروف کو بھی ہیلو. معروف کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. چلیں جی, بہت شکریہ. چلیں جی, یہاں پر ہم 2 in 1 کی بریانی میکرونی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے پیکٹ کے اندر میکرونی, اور ساتھ میں ایک مسالے کا پیکٹ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے بریانی میکرونی بنانے کے لیے آئل لے لیا 3 سے 4 ٹیبل اسپون, اور اس کے اندر شامل کر دیا پیاز, تقریباً 1 درمیانی پیاز, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا سافٹ کر لینا ہے پیاز کو, تھوڑا سا سافٹ جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے چاپ ادرک اور لہسن 1 کھانے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالنا ہے, اور ٹماٹر اور ہری مرچیں اس کو ڈال کے پکانا ہے. اس کے بعد پھر دہی شامل کریں گے, اور اس سے پہلے ہم ڈالیں گے چکن, اور اس کو ساری چیزوں کو پکانے کے بعد پھر جو میکرونی کے اندر جو مسالے کا پیکٹ ہے اس کو شامل کر دیں گے, اور آخر میں ہم نے اس میں جو ہے میکرونی شامل کر کے بہت ہی مزیدار بریانی میکرونی جو ہے وہ تیار کرنی ہے. بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ, آپ کو ایک نیا فلیور جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا, اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس فلیور کے ساتھ. اور اسی دوران یہاں پر ہمارے پاس چکن جو ہے وہ کلر اس کا چینج ہو چکا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب میں اس کا کلر چینج ہونے کے بعد تھوڑی سی اس کی بنائی ہم نے کر لینی ہے, تاکہ فلیور اس کا جو ہے اچھا سا سوندا سا فلیور اس کے اندر آ جائے, کڑھائی والا, ٹھیک ہے. اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں 1 کپ دہی, ٹھیک ہے.
اب مسالے آپ غور سے دیکھ لیں. کٹی ہوئی کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے اس میں پسے ہوئے مسالے ڈالے ہیں اور اس کو کیا مکس آپ نے. اور اس کے بعد اس کے اندر آپ شامل کر دیں گے ہرا مسالہ, پودینہ, ہرا دھنیا اور ہری مرچوں والا اور تھوڑا سا پانی. ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سے خوش رکھے, آپ جی کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے اور آپ کے کھانے بھی بہت اچھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. تو سر ایک بات پوچھنی جی تھی کہ پوچھیے. جسم میں درد ہوتے ہیں, مجھے جی ایج ہے 40 سال, ٹھیک ہے, تو ہارٹ پرابلم بھی ہے, تو اس کے اچھا. لیے کیا کروں سر؟ ٹھیک ہے, آپ کو یہ وزن وغیرہ ٹھیک ہے آپ کا؟ وزن سر 88 ہے. 88 ہے, ٹھیک ہے. جی جیسے ہائٹ کے حساب سے وزن ہوتا ہے ویسے صحیح ہے نا آپ کا وزن, ٹھیک ہے. جی 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 جی. اور یہ جسم میں درد کب سے ہے آپ کو؟ سر یہ تقریباً 3-4 سال سے ہے, اور اچھا. نیند بھی نہیں آتی, اس کے لیے ہیلپ لیتا ہوں 0.5. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے, یہ شوگر تو نہیں ہے نا آپ کو؟ جی نہیں, شوگر نہیں ٹھیک. ہے الحمدللہ. چلیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں, میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. چلیں یہاں پر دوسری طرف ہمارے پاس پیاز ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اور اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے, میں نے جیسے بتایا تھا کہ کٹی چاپ ہوا ہوا ادرک 1 کھانے کا چمچ اور چاپ ہوا ہوا جو لہسن ہے وہ بھی 1 کھانے کا چمچ. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں. اور اس کے بعد اس میں ہری مرچیں 2 عدد, اس کو آپ نے مکس کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے شامل کر دیا چکن ½ kg. ٹھیک ہے, چکن, اور اس کے ساتھ آپ نے دہی شامل کرنا ہے 1 کپ کے قریب. ٹھیک ہے, اور اس کو مکس کر دینا. ابھی باقی ٹماٹر یا مسالے جو اس کے اندر 2 in 1 کے اندر مسالہ موجود ہوتا ہے وہ آپ نے ابھی نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے صرف اس مسالے کے اندر چکن جو ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر دینا. چلیں جی, یہ میں نے چکن ایڈ کر دیا اور تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس کی مہک بھی دور ہو جائے. اور یہاں پر میں نے ہرا مسالہ, دہی, باقی مسالے اور پانی شامل کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. بریک سے واپس آتا ہوں. ابھی جو کالر تھے ان کو جو ہے جسم کے درد کے بارے میں ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ لوگ بھی سنیے گا جو شوگر پیشنٹ ہیں یا جن کی باڈی میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ریمیڈی بہت ہی کام آئے گی. ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک پھر واپس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز بن رہی ہیں اور بہت ہی زبردست کڑھائی تیار ہو رہی ہے, ہرا مسالہ کڑھائی, اور ساتھ میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں میکرونی بریانی, اور یہ بھی بہت ہی مزیدار ریسیپیز, دونوں ریسیپیز انشاءاللہ تیار ہونے والی ہے فائنل. اور اب ہم من پسند سے جو ہے چپلی کباب تیار کریں گے. لیکن ان تمام کھانوں میں سبزیاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ فروٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. رمضانوں میں, رمضان کے بعد جو ہے وہ ہمیں اچھا فروٹ اور اچھی جو ہے سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں. جہاں ہم انویسٹ کرتے ہیں پیسے تو اچھی چیز لازمی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو سب سے بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ بہت ہی ناقص قسم کی چیزیں خریدنے سے بہتر ہے کہ اچھے معیاری چیز جو ہے آپ اپنے کال پر, ایک کال پر جو ہے اپنے ڈور اسٹیپ پر منگوا سکتے ہیں. اور یہ ہے FruitSabzi.pk. FruitSabzi.pk جو ہے بہترین فروٹ اور بہترین سبزیاں جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں. اور ان کا جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, FruitSabzi.pk, اور اس پر جو ہے ایک کال پر آپ اپنے آرڈرز بک کرا سکتے ہیں. جو بھی سبزیاں ہیں, جو بھی فروٹس ہیں, اور اب عید قریب آنے والی ہے, اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی آپ کو چیزوں کی. معیاری چیز منگوائیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ایسی معیاری سبزیاں, فروٹ جو ہے نا, آپ آرام سے اس کو فریج میں رکھ بھی سکتے ہیں, 2-3 دن آرام سے اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں, خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے. اور ساتھ میں کھجور کا ایک پیک ہے, یہ گفٹ پیک ہے. رمضانوں میں یا عید پر جو ہے اپنے دوستوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. تو FruitSabzi.pk یاد کر لیں اور ایک کال پر اپنی من پسند
सब्जियां और फ्रूट मंगवा सकते हैं। यहाँ कढ़ाई की जो है फाइनली हम इसको होने जा रहा है इसको फाइनल। तो इसमें लास्ट में जब ये इसकी ग्रेवी बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाए, बहुत ही लजीज बनता है ये, आप याद रखिएगा इसको। मैंने जो तरीका बताया है उसके हिसाब से आप इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आपके ईद पर भी और इफ्तार डिनर पर भी ना नंबर 1 जो रेसिपीज़ होती हैं ना उनमें इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट, उनका जो है ये मैंने हरा मसाला कढ़ाई जो है तैयार की। आखिर में फाइनल करने से पहले एक पैकेट क्रीम, जो पैकेट वाली क्रीम होती है वो, और डालने के बाद जैसे मैंने कहा था क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इसको आपने सिर्फ मिक्स करना है और जैसे कि ये इसको हीट मिलेगी जितनी उसी में ये पक जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये क्रीम फटने का डर है, ठीक है। चलें जी, इसको हम अब डिश आउट करने लगे हैं और जब प्लेट के अंदर आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसे कलर इसका नज़र भी आएगा आपको, ठीक है। चलिए डिश आउट करें। ये लीजिए, बहुत ही क्रीमी लेकिन मसालेदार रेसिपी हमारी फाइनली डिश आउट हो चुकी है और इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। और चिकन अच्छा, नान हो, पराठा हो या रोटी हो, इसके साथ किसी भी चीज़ के साथ अब इसको सर्व किया जा सकता है। कलर इसका आप देख सकते हैं, ग्रीन सा कलर है और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोई गार्निशिंग की ज़रूरत है तो गार्निश कर लें। मेरे ख्याल से थोड़ा रेड कलर अच्छा लगेगा तो इसके बीच में आप 2 से 3 टमाटर के स्लाइस और थोड़ा सा धनिया इस तरह से गार्निश कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन जाएगी। यहाँ हमारे पास लास्ट मोमेंट द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट जो है हमारा बेक पार्लर, उनका जो 2 in 1 रेसिपी है बिरयानी मैकरोनी, ठीक है। चिकन हमारी फाइनली तैयार हो गई है। इसके अंदर एक पैकेट होता है मसाले का, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। और इसको हमने आखिर में इसमें शामिल कर देना है मसाले को और साथ में टमाटर जो है वो भी ऐड कर देना है और इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है जी। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ठीक है। कच्चा पका टमाटर हो तो इसकी जो खटास है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। चलें जी, ये मिक्स हो गया और आखिर में मैं इसमें डाल रहा हूँ जो इस पैकेट के अंदर 2 in 1 के अंदर जो मैकरोनी होती है 7 से 8 मिनट बॉईल कर लिया आपने, इसको ठंडे पानी में डाला और ठंडे पानी में डालने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे रख लिया आपने और ये भी ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और आखिर में इसको किया मिक्स आपने अच्छी तरह से। तो बिरयानी मैकरोनी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। बेक पार्लर बेस्ट ऑप्शन, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ठीक है जी। चलिए जी, इसको हमने कर दिया मिक्स। अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है और पुदीने से इसको गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे, ठीक है। जी, ये हमने इसे डिश आउट कर दिया और आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना फ्रेश ये डाल दिया और ये हमारा सेकंड रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो गई है, ठीक है। दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं और अब मैं मनपसंद बनास्पति जो है वो हम इससे बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। अज्जा मैं बता देता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। कीमा है हमारे पास चिकन का 1 किलो, कुटी हुई लाल मिर्च है, अनारदाना कुटा हुआ है, हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है, ज़ीरा कुटा हुआ है, काली मिर्च कुटी हुई है और जो अदरक लहसुन है वो है, प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें,
چاپ یہ جائیں گی اور اس کے اندر تھوڑا سا کارن فلاور اور انڈا کچا یہ ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے کباب بنائیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اس میں نیو من پسند اسپیشل بناسپتی میں. اور من پسند جو ہے وہ اسپیشل ریسیپیز آپ کو دیتا ہے بہترین اور روایتی کھانوں کا ٹیسٹ آپ جو ہے من پسند کے اندر حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈالڈا فوڈ لمیٹڈ والوں کا برانڈ ہے تو اعلیٰ معیار میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. من پسند میں کھانے بنائیں انجوائے کریں. چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز بن رہی ہیں. ہم بنا رہے ہیں اب آپ کے لیے بہت ہی زبردست چپلی کباب, چکن چپلی کباب بن رہے ہیں اور وہ بھی نیو من پسند اسپیشل بناسپتی کے ساتھ. اور اسپیشل بناسپتی جو ہے وہ من پسند کا آپ کو دیتا ہے ایک مزیدار ریسیپیز روایتی کھانے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کباب بنے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے جو ہے نا 1 کلو قیمہ لیا تھا چکن کا اور 1 بڑی پیاز چاپ کر کے ڈالی تھی. ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ہم نے تقریباً 4 کھانے کے چمچ چاپ کر کے ڈالے. اور اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ, کٹا ہوا کالی مرچ لازمی ہے, کٹی ہوئی لال مرچ, کٹی ہوئی کالی مرچ, کٹا ہوا زیرہ, ٹھیک ہے, اور کٹا ہوا دھنیا اور کٹا ہوا انار دانہ لازمی ڈالنا ہے آپ نے. اور اس کے ساتھ جو ہے کچے انڈے ہم نے 2 سے 3 اس میں شامل کیے ہیں. تھوڑا سا 4-5 کھانے کے چمچ کارن فلاور ڈالا ہے اور ان تمام چیزوں کو تھوڑے سے نمک کے ساتھ اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا گیلا رکھنا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور ایسے کرنے کے بعد اس کے اوپر لگایا ہم نے ٹماٹر ایسے, ٹھیک ہے جی. اور اس کو دبایا اچھی طرح سے اور اسے تھوڑا سا شیپ دیا اور اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے ہم نے ٹماٹر تھوڑا سا کاٹنے میں تھوڑا سا موٹا کاٹیں گے, ٹھیک ہے. یہ آ گیا, ٹھیک ہے جی. اور 1 پیس اور 3 پیس آرام سے اس میں چلے جائیں گے. اور خشک کیا آپ نے اور اسے درمیانی آنچ پر فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا. چلیں جی, جب تک چپلی کباب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور ظاہر بات ہے اتنے سارے مزے کے ہم نے بیک پارلر کا بریانی میکرونی تیار کی ہے اور جو سبروسو ہے اس کا ہرا مسالہ جو کڑھائی ہے وہ ہم نے تیار کی ہے. تینوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اب میں اس کو نکالنے سے پہلے کوئی اچھا سا ڈرنک جو اس ہیوی کھانے کو ہضم بھی کر سکے, ٹھیک ہے, اس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے بہترین 7 اپ. اور 7 اپ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے کھانوں کے ساتھ لازمی ہوتا ہے. اور جو ہیوی کھانے ہوتے ہیں اس کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے ود سم آئس اور وداؤٹ آئس جو ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے چلڈ کر کے سرو کر سکتے ہیں. اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ بنانا چاہتے ہیں تو پودینہ اور لیمن تھوڑا سا اس کو ایڈ بھی کریں تو اس سے بھی یہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی لاجواب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارے پاس کباب فائنلی ایک طرف سے اچھی طرح پکنے دیں, ٹھیک ہے. جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جلدی پلٹتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پورے آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کباب کو اچھی طرح سے پکنے دیں تاکہ دونوں اطراف سے بالکل فائنلی ڈن ہو جائے. اس لیے کہ چکن کے کباب ہیں اتنا مشکل پیش نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی آپ کو کیمرے میں دکھاؤں گا, بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ تیار ہوتا ہے کباب. اور آپ بڑے چھوٹے سائز میں اس کو آپ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ فیملی ہو, بچے زیادہ ہیں تو ان کے لیے چھوٹے سائز میں بنا لیں, اور اگر بڑے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے حساب سے پھر آپ اس کو بڑے سائز کے اندر سرو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ہمارے پاس فائنلی کباب ہو گئے ڈن. تھوڑا سا ٹیشو پہ نکالیں گے تاکہ یہ جو ہے اس کا آئل ڈرین ہو جائے. اگر یہ بیف کے بنا رہے ہیں تو بہت سلو آنچ پہ, دھیمی آنچ پہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے بیف والے جو کباب ہوتے ہیں نا وہ
उसमें अंदर तक पकने में टाइम लगता है, लेकिन चिकन को पकने में टाइम नहीं लगता। चिकन 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाती है, ठीक है। तो बीफ वाले कबाब को आप बहुत ही ईजीली आराम से उसको जो है फ्राई करें, ठीक है जी। चलो जी, ये आ गया कबाब हमारा, ठीक है। और चूल्हे को करेंगे बंद, के ऊपर रखेंगे एक और, लास्ट में एक और, ठीक है जी। ये हमारे कबाब तैयार हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी टेबल की तरफ। कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको एक हमारे कॉलर ने पूछा था कि जिस्म के दर्द के लिए तो 50 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सत्तावर बूटी, 50 ग्राम सत्तावर बूटी, 50 ग्राम मूसली और 50 ग्राम सिंगाड़ा और 50 ग्राम अशोकगंधा, ठीक है। अशोकगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सत्तावर बूटी 50 ग्राम और जो है सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें लेकर इसका पाउडर बनवा लें। पंसारी की दुकान से खुद नहीं बनाइएगा, ठीक है। पंसारी की दुकान से लेकर इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर सहरी जब करने से तकरीबन आधे घंटे पहले इसको आपने ले लेना है। उसके बाद सहरी करनी है, रोज़ा रखना है। फिर उसके बाद रात को जब आप इफ्तार करने लगे तो इफ्तार थोड़ा सा इफ्तार करने के बाद आपने 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच मिक्स किया, पहले वो पिया, उसके बाद फिर जो समोसे पकोड़े खाने हैं वो खा लिया। तो जितना खाली पेट में ये आपके जिस्म में जाएगा उतना जल्दी असर करेगा, ठीक है। शुगर पेशेंट के लिए लाजवाब चीज़ है। और जिन लोगों के जिस्म में शुरू से दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उन लोगों के लिए इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, आयरन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं इन 4 जड़ी बूटियों के अंदर। नाम दोबारा से बता रहा हूँ, सत्तावर बूटी 50 ग्राम, ये आपके खून के दौरानिए को पूरे जिस्म में तेज़ करता है। जो पैर सुन वगैरह हो जाते हैं लोगों के, शुगर पेशेंट के, उनके लिए बेस्ट है। सफ़ेद मूसली ये आपको विटामिन डी और मुख्तलिफ़ किसी चीज़ें फराहम करता है। और इसके साथ सिंगाड़ा बेहतरीन आपको कैल्शियम और बॉडी और हड्डियों की मजबूती के लिए है। और अशोकगंधा ये आपको एनर्जी देता है। चारों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लिया आपने और 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाएं। सुबह पिएँ, एक कप और 1 कप शाम को पिएँ। इंशाल्लाह 15-20 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। 3 महीने का कोर्स कर लें, जान छूट जाएगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहूँगा आपको मैं आज एक नए प्रोग्राम के साथ अलिफ लामी में इरफान रमज़ान तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ एक ऐसा मौजू भी है जो आपसे, मुझसे, हम सब से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, गहराई के साथ, खासियत के साथ। देखिए, इस दुनिया में जिसको हम आलम असबाब कहते हैं, यहाँ पे माल की एक कदर है, एक अहमियत है और फिर उसकी तकसीम इंतहाई ज़रूरी है कि वो अदल के साथ हो। अदल तो दीन इस्लाम का खासा भी है और वो हुक्म भी ये देता है, एअदिलू अक़रबु लित्तक़वा। लिहाजा हमने विरासत में अदल के मयारात को कैसे संभाल के रखना है, इस पे बात होगी। विरासत होती क्या है,
پھر یہ ترکہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، پھر کن لوگوں کو ہو سکتی ہے، آیا اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے رشتے ہیں ان کو بھی جا سکتی ہے، یا پھر یہ نسبت والے رشتے یا زوجیت والے رشتے میں ہی جائے گی. آج ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے وراثت کے لیے. آپ لائیو کالز بھی کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف جاؤں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، خوش آمدید کہوں ان کو، اور پھر بوجھو تو جانے کی طرف جاؤں گا. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آسمان علم کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ اپنی خوشبو کے ساتھ مہکتے رہتے ہیں. اس سیٹ کو، اس پروگرام کو بھی آپ نے حسین بنا کے رکھا ہوا ہے. احادیث کے اوپر آپ کا ایک گہرا مطالعہ بھی ہے، ملکہ حاصل ہے خدا کی طرف سے، آپ کا حافظہ قوی بھی ہے، اور ہمیشہ حق گوئی سے کام لیتے ہیں. بہت ہی پیارے، مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ گمان کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ کی عاجزی انکساری. اللہ اللہ. آج ہمارے ساتھ وہی مہمان جن کو آپ نے کچھ دیر پہلے مہمان رمضان میں دیکھا تھا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ساتھ تشریف فرمائے. آواز سے ایک ایسا دل میں سحر طاری کر دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہ آپ کو لے کے جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف. یعنی یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں مسافر بھی یہ ہیں اور رہنما بھی یہ ہیں. اپنی آواز سے اور اپنے انداز سے آپ کو یقیناً اللہ رب العزت کے قریب فرمائیں گے، اور پھر وہ جذبہ بیدار کریں گے جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شاز خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ویسے ہی جیسے 1 گھنٹے پہلے تھا. ماشاء اللہ، ویسے ہی تر و تازہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ سے بہت کچھ ہم نے سنا بھی ہے. بوجھو تو جانے کی جانب بڑھیں گے، اور ہم اپنے 2 شہزادوں سے پوچھیں گے کہ کیا تعارف ہے آپ کا. السلام علیکم ارباز اور رضوان، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا کرم. خیریت سے ہیں؟ جی سر. کہاں سے تعلق ہے؟ ارباز مغل شہر خاص میرپور خاص سے. واہ زبردست. اور میرا نام ہے محمد رضوان ٹنڈو الیار سے. ٹنڈو الیار سے ہیں آپ. چلیں خوش آمدید کہتے ہیں دونوں کو. بیسٹ آف لک. آپ کے پاس 10 سوالات، 6 منٹ آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ. میرا پہلا سوال، کیا یہ صحابی رسول ہیں؟ جی. پہلا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کیا یہ صحابی رسول ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جواب دے دیا جی ہاں صحابی رسول ہیں. اچھا، کیا یہ خلفائے راشدین میں سے ہے؟ جی. جی ہاں خلفائے راشدین میں سے ہیں. آج تو آپ کو جی ٹی وی پہ بار بار جی سنائی دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خاص لقب دیا؟ جی. جی 3 جی مل گئے آپ کو. اور بزم یارہ میں یاروں کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب کے پیاروں کا ذکر ہے. علامہ عباس وزیری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، گفتگو ہو گئے کیوں نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ. مبارک ہو، رہائی مل گئی ماشاءاللہ. کہاں سے رہائی مل گئی حضور کو ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ لوگوں کا کوئی آپس میں کوئی کہہ دو. اچھا محبت کی بات. صحیح، ٹھیک ہے. جی ارباز اور رضوان. کیا انہیں عمر فاروق کا لقب ملا ہے؟ پہلی بات تو عمر فاروق کوئی لقب نہیں ہے، فاروق ایک لقب ہے. ہاں دوسرا یہ اس کا آنسر ہے نا. کیا ان کا لقب شیر خدا ہے؟ نہیں. نہیں، وہ شیر خدا نہیں ہے، اس لقب سے نہیں معروف. کیا ان کے پاس مالیت زیادہ تھی، وہ مالدار تھے؟ لیکن مالداروں میں شمار نہیں ہوتے، بہتر تھے. نہیں دیکھیں ویسے تھوڑا سا وہ بھی کرتے ہیں نا، مال تھا اور مال دیا بھی بہت ہے. ہاں مال دیا بھی بہت ہے. مالدار ہونا ثابت نہیں ہے. نہیں، مال تقسیم کی بات ان کی مالداری میں نہیں. ہاں میرا مقصد یہی. ہاں میں سمجھ گیا، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو ویسے رکھیں. اب آپ ہاں میں نے کر دیا، یہ پہنچ گئے جان بوجھ کے کیا. نہیں نہیں. جی 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 جان بوجھ کے کیا، کیونکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب کچھ رکھ دیا. اس حساب سے میں نے کہا مال تھا اور دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ غار ہرا میں تھے؟ نہیں، بچے بڑے ہوشیار ہیں. جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں زبردست، صحیح جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی آپ کو ادھر ادھر لے کے جاؤں، لیکن آپ واپس ٹریک پر آ گئے. سبحان اللہ. دیکھیے ہر صحابی رسول کی ایک خاصیت ہے، اور آپ نے غار سور کا ہے. غار ہرا.
غار ہرا ہی کہا ہے نا آپ نے, ہاں ٹھیک ہے. تو ہر صحابی رسول کی ایک خاصیت ہے اور اللہ نے ہر کسی کو ایک خاص شان عطا فرمائی ہے. کسی کو سچا کہا, ویسے غار ثور ہی بہتر ہے. وہی میں نے کہا کہ انہوں نے غار ہرا ہرا تو کہا ہے, وہی اور یہ والی. مگر ان کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں غار ہرا وہ ہے کہ جہاں پہ وحی کا نزول ہوا. غار ثور وہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اپنے ساتھ رکھا اور قرآن نے حکم آیا کہ وہ تم اور تمہارے ساتھ ایک صحابی, لا تحزن ان اللہ معانا, ہے نا وہ والی آیت. تو یہ سفر بڑا نیک تھا. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت, آج آپ کے لیے انعامات بھی ہیں, ساتھ ساتھ جو علماء دے رہے ہیں نا یہ بھی تبرک ہے, یہ بھی ایک خاص تحفہ ہے آپ کے لیے. ان شخصیات سے محبت کیجئے, یہ محبت کے لائق ہیں, ان کو پڑھیے, توجہ کے ساتھ پڑھیے اور پھر اپنی زندگی میں وہ خاصیت اپنائیں کہ میں اللہ کے رسول کے لیے کیا خاص کام کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے اس خاص نام سے جانے. یہ کرنے والا, وہ تبلیغ کرنے والا, وہ نعت پڑھنے والا, وہ علم حدیث کا بانی, وہ اس طرح سے روایات بیان کرنے والا, وہ یعنی کوئی خاصا اپنائیں صرف اللہ کے رسول کی محبت میں. آئیے تحفہ لیجئے بن احسان کا, ایوا کا, اور یہ کوکو مو کا تحفہ. ارباز یہ تحفہ آپ کا ہوا. اب یہ وراثت تو نہیں ہے, تقسیم بہرحال کر لیجئے گا. آئیے مبارک ہو بیٹا. علامہ عباس وزیری صاحب سے بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, سبحان اللہ. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ تعارف آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ ان کے خرچ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک جہادی مہم پہ جانے سے پہلے تعاون مانگا. آپ نے ایک چادر بچھا دی اور لوگ حسب حیثیت اپنا سامان لاتے اور اس چادر پہ ڈال دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اکثر اس طاق اور اس شوق اور ذوق میں اور جستجو میں رہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح ابوبکر صدیق سے بازی لے جاؤں کسی بھی معاملے میں. تو آج فرماتے ہیں کہ جب میں مال لایا میری گٹھلی کافی بڑی تھی ابوبکر صدیق کی گٹھلی سے, اور جب ابوبکر صدیق آئے تو میں نے خود دیکھ لیا کہ ان کا مال بہت کم ہے اور آج میں بازی لے جاؤں گا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر پوچھا کرتے تھے آپ کیا لائے آپ کیا لائے, اس انداز کو آپ نے تبدیل کر دیا. آپ نے پوچھا عمر تو گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آدھا مال اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں, آدھا چھوڑ آیا. سبحان اللہ. اب فرمایا ابوبکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے گھر میں؟ کہا اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں, باقی تو میں سارا جھاڑو دے کے لے آیا ہوں. کیا بات ہے. تو صدیق اکبر کی یہ بات سن کر فاروق اعظم کہنے لگے اے ابوبکر تجھ سے تو ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے, ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا بات ہے. پھر یہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کے بدلے چکا ہوں. صرف ابوبکر ایک ایسا شخص ہے جس کے بدلے روز آخرت اللہ رب العالمین نہیں چکائے گا, میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بستر پر سلایا, امانتیں ان کے حوالے کی کہ جو بھی آئے گا امانت دار ان کو امانتیں واپس کر کے پھر آپ بھی میرے پیچھے آ جانا. ایک شرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا کہ وہ نبی مکرم کے بستر پر آرام فرما ہوئے, اور ایک شرف آپ نے صدیق اکبر کو اسی رات بخشا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور پر چڑھنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور کندھوں پر اٹھا کر آپ چلے. اور چلنے کے بعد مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ جو حضرت حسنین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کیا خوبصورت سوار ہیں, جب رسول اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے تو آپ نے فرمایا صرف سوار ہی نہیں سواری بھی, جی دونوں بہت خوبصورت ہیں. تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو جب سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سواری بھی ابوبکر صدیق جیسی ہے. پھر غار ثور کے اندر جب پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود کو سرہانے کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور آپ نے وہیں سر مبارک رکھ کر وہاں آپ نے آرام فرمایا اس غار کے اندر. پھر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگے اور جادوگروں
کو بھی جو سجدے میں پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی لے کر کے بھاگے، اور وہ گھبرانے لگے، جادوگر بھی پریشان ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، دریا کی موجیں ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ یعنی وہ نیل کی طرف جو روانہ ہوئے، جی روانہ ہوئے، انہوں نے یہ جملہ کہا خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں، وہی جملے صدیق اکبر نے بھی کچھ کہے غار کے اندر، جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دانے پر پہنچ گئے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کارنامہ تھا کہ یہ آنن فانن ان کے داخلے کے بعد مکڑے نے بھی جال بنا دیے، اور یہ سارا کچھ ان کو یہ لگا کہ اتنی بوسیدہ غار ہے، کون آیا ہوگا، اگر کوئی جائے گا تو یہ جال وال تو یہ تو نہیں بچنے کا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو تسکین دینے کے لیے ایک جملہ کہا کہ ان معی ربی انہ سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ ادھر جب صدیق اکبر نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، انہوں نے کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا خوبصورت جملہ، یعنی آپ نے صدیق اکبر کو جدا نہیں کیا اللہ کی معیت سے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو جانثار تھے۔ پھر آپ کی لخت جگر صدیقہ کائنات، وہ بھی آپ کے خانوادہ نبوت میں نکاح میں داخل ہوئیں، اور پھر بہت ساری روایات احادیث بھی انہی سے مروی ہیں، قرآن مجید کی قاریہ بھی تھیں، اور کچھ مزاج میں شاعرانہ ذہن بھی رکھتی تھیں، اور پھر تفسیر قرآن مجید کی، اور بہت مشکل اور دقیق مسائل صحابہ کرام اکثر خاص کر ازدواجی زندگی کے گھریلو مسائل بھی اور باہر کے مسائل بھی سید عائشہ سے آ کر کے سمجھا کرتے تھے۔ میں نے کہا میں علامہ صاحب سے بھی ایک جملہ لے لوں، لیکن ارشاد بھائی آپ کا کوئی کلام ہے حضرت کے حوالے سے اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ ہاں لکھیں، اگر نہیں ہے تو ترتیب دیں، بنائیں، بالکل کلام کیونکہ آپ ہے سبحان اللہ۔ اگر 2 جملے ہو جائیں پھر وفے کی طرف چلا جاؤں گا، اگر ممکن ہو تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، وفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مگر ہاں اس سے قبل میں نے جو کلام سنے ہیں شاز خان صاحب کے، واہ سبحان اللہ، دل چاہے گا اور دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ آؤں اور سنوں، اور یہ گفتگو بھی ایسی ہے کہ اس میں آج تو رنگ جم گیا ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید۔ آج عرفان رمضان میں خاصا یہ ہے کہ میراث کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ علامہ عباس وزیری صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، کہ اچھی سی گفتگو بھی یہاں پر ہو رہی ہے، اور یار سمجھ میں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سلجھنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم عام طور سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے موضوع کے حساب سے بھی اور کچھ پیچھے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو میراث ہے یہ ہے کیا؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو واضح حکم دیا ہے، خاص طور سے وصیت کے حوالے سے، کہ جب آپ کو لگے کہ موت کا وقت قریب ہے، آپ یہ چیزیں طے کر لیں کہ آپ وصیت لکھ دیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں ہے، ضرور کر دیں، اور پھر یہ ایک واجبات میں سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام عدل کے اوپر مبنی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بے عدلی ہو، کسی کو زیادہ مل جائے، کسی کو کم مل جائے، لہٰذا اس نے ایک نظام دے دیا ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد غیر اختیاری طور سے بھی آپ کا چھوڑا ہوا مال صحیح لوگوں تک پہنچ جائے جن کا حق بنتا ہے، اس کو میراث کا قانون کہتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر معتدل رویہ اپنایا جاتا ہے بیٹیوں کے معاملے میں، یا تو ان کو زندگی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ وہ پلاٹ، وہ گھر میں نے بچوں کے نام کر دیے، بس یہی میری میراث ہو گئی، یہ وراثت ہو گئی۔ پھر دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں جو جہیز میں دے دیا نا اتنا سارا، اب بیٹیوں کو کیا دیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ جو بندہ چلا گیا ہے اس کے میراث میں خود ساختہ وصیتوں کا اضافہ کر کر کے تغیر اور تبدل پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ کی لائیو کالز کو بھی میں خیر مقدم کہوں گا، خوش آمدید کہوں گا۔ علامہ عباس وزیری صاحب کے پاس جاؤں گا، مفتی محمد زبیر صاحب بہت ہی ہمارے پسندیدہ اور معروف عالم دین ہے، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے۔ میں کہوں گا کہ تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں، ہم علامہ عباس وزیری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو یہ آج پوری ہو گئی ہے ہماری محفل اور پروگرام کا آغاز سوال جواب سے شروع ہو گیا۔ علامہ عباس وزیری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میراث ہے کیا؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ واجبات کیا ہیں؟ ضروری ہے یا اپنے حساب سے ہم تبدیلی کر سکتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
میراث زمان جاہلیت میں بھی جب کوئی فرد دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کے اموال کو جو باقی ماندہ رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنے کا کوئی نظام تھا. صحیح. اور اس نظام میں رد و بدل کے بعد اسلام نے ایک معتدل نظام سامنے لے آیا. لہذا اسلام کے بیان کردہ جو قوانین ہیں ان قوانین کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اور امت مسلمہ کے پاس اجماعی ہے. اچھا. کہ پیغمبر اکرم نے قوانین بتا دیے ہیں. لہذا احکام میراث تقریباً ضروریات دین میں سے، بدیہیات میں سے، نہ جزئیات. یعنی ایک شریعت، ایک قانون خدا کی طرف سے آیا ہے ارث کے حوالے سے. اتنی بات یعنی ضروریات میں سے. صحیح. ہمارے ہاں جس بات کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کر دیا، اصل بات یہ ہے کہ خدا نے جو حکم جیسے نازل کیا ہے اور پیغمبر اکرم نے جو قانون جیسے بیان کیا ہے اس حکم کو ویسے ہی بلا کم و کاست یعنی اجرا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ دین ہے، اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ میں نے اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کر دیے تھے اور اس کے ایجوکیشن پہ بہت پیسے لگے ہیں، وہی اس کا میراث ہے. یا یہ کہنا کہ مثلا اس کی شادی پہ میں نے خرچ کر دیا، جہیز میں دے دیا، یا مثلا میں نے فلان پلاٹ دے دی ہے. نہیں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کی ایجوکیشن، اگر آپ کو فرض کریں میراث کی جگہ یہ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. صحیح. آپ کے اوپر واجب نہیں تھا کہ ایجوکیشن پر اتنے پیسے خرچ کرتے، لیکن اس کے میراث سے اس کو محروم کرنا حرام ہے. واہ، خوبصورت. آپ اس کو حرام یعنی محروم نہیں کر سکتے ہیں. جو اللہ نے اس کے لیے قانون مقرر کیا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتے ہیں. واہ. واہی بہانوں کے ذریعے سے، یہ بہانہ وہ بہانہ، ان بہانوں کے ذریعے سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے. صحیح، واضح. اس بنا پر بیٹیوں کے حوالے سے یہ واقعاً خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں اسفناک حالات ہیں. اچھا. بہت اسفناک. یہاں پر بعض دفعہ بیٹیوں کی شادیاں جو وہ اغیار میں نہیں کی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ارث جو ہے وہ باہر جائے گی. اغیار میں شادی کے لیے ایک رکاوٹ یہ شمار کیا جاتا ہے. یہ کسی طرح سے اسلام کے پاس مورد تائید نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام میں کافتاً داخل ہو جائے. واہ واہ واہ، ادخلوا فی، کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. کافتاً. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ یہ حصہ میں اسلام کا لے لوں گا، وہ حصہ میں نہیں لوں گا، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، میں لے لوں گا، وہ حصہ مجھے پسند نہیں ہے، نہیں لوں گا. اس طرح کا کوئی اختیار انسان کو حاصل نہیں ہے. لہذا جس طرح سے بیٹیوں کا حق پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا ہے اس طرح سے انہیں ملنا چاہیے. واضح. اچھا. اور اگر فرض کر لے کوئی شخص دنیا سے گیا، جی، اس نے کہا بھی کہ جناب میں نے اس پر خرچ کیا ہے، اس کو ارث میں نہ دو، اس کے کہنے سے وہ محروم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. نہیں. یعنی اگر حتیٰ وہ صریحاً کہے کہ میں اس کو وارث قرار نہیں دیتا ہوں تب بھی نہیں ہوگی. اچھا. بالکل بھی نہیں. یہ جو وراثت سے آگ کر دیتے ہیں، آگ کی وجہ سے بھی محروم نہیں ہوتے ہیں. اچھا. حواجب ہیں کچھ، مثلا کفر حاجب شمار ہوتا ہے ارث کے لیے. اور آگ کے معاملے میں اختلاف نظر ہے فقہا کے درمیان. ہمارے جو فقہا ہیں ان کی اکثریت کہتے ہیں کہ آگ کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہوتا. اچھا، میں نے اس پہ بات کرنی ہے. علامہ صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، وراثت کا فارمولہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ اس کے بچوں تک وراثت پہنچ جائے، کیا معیار ہونا چاہیے اور کیا میزان ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھا تھا شیخ سے کہ وراثت کیا ہے، تو اس کا مختصر جواب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی فرد، کسی بھی شخص کی ذاتی ملکیت کا اس شخص کی موت کے بعد ورثاء میں منتقل ہونا، اس کو وراثت کہتے ہیں. اب یہاں دونوں باتیں آ گئی ہیں. ایک یہ کہ میں نے ایک لفظ قید کے طور پر استعمال کیا، ذاتی ملکیت. چنانچہ اگر کسی اور کا مال گھر کے اندر ہوگا، فرض کریں کہ باپ کا یا شوہر کا انتقال ہوا، تو اب بیوی کا اگر زیور ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نہیں جائے گا. ذاتی ملکیت سے مراد اس کا اپنی آنرشپ والا پیسہ، مال، ترکہ، جائیداد.
दूसरे नंबर पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया मौत के बाद। जैसे ही हम ये लफ्ज कह देते हैं विरासत का ताल्लुक मौत के बाद से है, इंसान के मरने के बाद से, तो जो अल्लामा साहब ने बात की वो सारी की सारी बात उसके अंदर खुद ब खुद शामिल हो जाती है कि अब अगर वो कहे जहेज में मैंने बेटी को दिया था, उससे अब विरासत में अब ये बेटी महरूम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कारोबार स्टैब्लिश करके दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तालीम पर खर्च किया था, नहीं होगा। मैंने इलाज पर खर्च किया था, नहीं होगा। मैंने इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में घर बना करके दे दिया था, नहीं होगा। मैंने इसको बाकायदा मकानात, प्लाट, जायदाद, ज़िंदगी के अंदर इसको दुकानें, इसको शॉपिंग सेंटर, मॉल, सब कुछ मैंने बना करके दे दिया, तब भी विरासत से ये कभी भी महरूम नहीं होगा। एक बात। दूसरी गुजारिश, विरासत जबरी हक होता है, इस्तरारी हक होता है, गैर इख्तियारी हक होता है। इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए मुकर्ररा खुद कुरान में फिक्स और मुतय्यन हक है। लिहाजा अगर वो मूरिस मरने वाला मसलन बाप है, माँ है, कोई भी है, वो पुकार कर भी ये कहे कि मेरे फलां बेटे को विरासत में से हिस्सा ना दिया जाए, तब भी उसके इस कौल का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, आक शरीयत में कोई हैसियत नहीं रखती है। कंसेंसस है तमाम के तमाम फुकाहा का, तमाम के तमाम मकातिब और मसालिक और मकातिब फिक्र का। आक करने की शरीयत में कोई वैल्यू नहीं। आप रेडियो पे देते फिरो, आप टेलीविजन पर देते फिरो, आप अखबार में ऐड देते फिरो, आक करने से किसी की विरासत खत्म नहीं होती। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया राइट है, सूरह निसा का राइट है, कुरान का राइट है, 5वें पारे का राइट है, तो इसको कौन दुनिया में खत्म कर सकता है? अच्छा, तीसरी अहम बात यह है, आपने पूछा फार्मूला, तो देखिए फार्मूले के बारे में कुछ फार्मूले होते हैं जो हर वक्त मुतय्यन और फिक्स होते हैं, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कुछ होते हैं जिसमें हमको विरासत के अंदर जो पीछे वरासा है उनकी तादाद और उनकी शख्सियात और उनकी सिन्फ को देख करके जो दिए गए फार्मूले उसके मुताबिक अमल करना पड़ता है। इसलिए विरासत का शरई उसूल ये होता है, जब भी दारुल इफ्ता में कोई आदमी आकर के कहता है जी मेरे बेटे को क्या मिलेगा, या कोई कहता है अच्छा मेरी वालदा को क्या मिलेगा, तो हम उसके जवाब में कहते हैं ना ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा कोई मुफ्ती बता सकता है। किसी का इंतकाल हुआ, मुतय्यन तौर पे बताओ कि उसके वरासा में कौन कौन है और उस वक्त कौन कौन होंगे। सही है। अब मिसाल के तौर पर कुछ तो मुतय्यन फार्मूले क्या है, सूरह निसा आयत नंबर 11, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, नर को, मुज़क्कर को, लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा, लड़की को इकहरा हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर लड़के को 50,000 रुपए मिल रहा है तो फिर लड़की को 25,000 रुपए मिलेगा। अब ये एक फिक्स फार्मूला है। इसी तरीके से एक फिक्स फार्मूला ये है कि अगर माँ मौजूद है, यानी शौहर का इंतकाल हुआ, अब बेवा मौजूद है, औलाद मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, औलाद मौजूद है तो बेवा को 8वां हिस्सा मिलता है। इसी तरीके से अगर औलाद नहीं है तो फिर 4था हिस्सा मिलता है। लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि वो जो शौहर जिसका इंतकाल हुआ है, जो बाप है, उसके भी माँ बाप मौजूद हैं या नहीं है, उसके दादा दादी भी मौजूद हैं या नहीं है। अगर उसकी माँ मौजूद है, अगर उसका बाप मौजूद है तो फिर उसको भी मिलेगा। फार्मूला ये है, कुछ तो मुतय्यन और कुछ ये कि उन वारिसों को देखकर। लेकिन मैं वैसा आपके प्रोग्राम में एक जुमला अभी जरूर कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी और अहम तरीन जो बात है, जो आज आपके प्रोग्राम का बुनियादी कलीदी मैसेज होना चाहिए, वो ये कि खुदारा विरासत तकसीम करें, खुदारा लोगों को विरासतों से महरूम ना करो। आज पूरा माशरा इस लपेट के अंदर है। हमारे यहाँ अजाब क्या हो गया भाई वैस रब्बानी साहब, अजाब ये हो गया, हमने हराम के बारे में समझ रखा है, माले हराम कौन सा होता है, जो जिना की आमदनी हो, माले हराम होता है जो शराब की आमदनी हो। हम समझते हैं माले हराम वो होता है जो खिंजीर की आमदनी हो, ये भी सूद की आमदनी हो। अरे भाई, अगर वालिद का इंतकाल हो गया, तुम उसकी विरासत तकसीम नहीं कर रहे, साल से हड़प करते चले जा रहे हो, बहनों को महरूम किया हुआ है, माँ को महरूम किया हुआ है, बेटियों मरहूम की वो महरूम है। तो ऐसी सूरत में तुम खाते पीते चले जाओ, दुकानें तुम्हारे कब्जे में, सारा मकान तुम्हारे कब्जे में, कारोबार बड़े बेटे के कब्जे में, बाकी नाबालिगों को या बेटियों या बहनों को महरूम करके हराम 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 सख्त नाजायज, इस पर आना चाहिए। इंतहाई जरूरी बात, इंतहाई अहम बात आज के दौर में विरासत को जो हम समझ बैठे हैं कि जी हमारे हाथ लग गया है, तकसीम होनी चाहिए। मैं एक मुख्तसर से वफ़ा लूं, लौट के आपकी तरफ आऊं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, गुफ्तगू विरासत के हवाले से होगी, आप कॉल्स कीजिएगा। एक मुख्तसर से वफ़े के बाद अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। रहमत खुदा की बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।
ضمن خوش آمدید. عرفان رمضان میں وراثت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اسی طرح سے نظام حیات کو تسلسل عطا فرمایا ہے. ایک انسان جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے. یہ جو مال ہے یہ سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے ہم وارث تو ہوتے ہیں مگر کچھ دیر کے لیے. لہٰذا وہ جو کچھ دیر کا ہمارا امتحان ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، سرخرو ہو کے گزریں. یہ آج کا موضوع ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں لگے کہ وہ سب کچھ ہم اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں یا پھر اس کی تقسیم ایسے کر دیں کہ غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے. واضح رہے کہ سکندر اعظم جو دنیا سے جا رہا تھا، خاص طور سے اس نے کہا دنیا کو دکھاؤ کہ فلاں ملکوں کا بادشاہ، فلاں ملکوں پہ قبضہ کرنے والا آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہی حیثیت ہے، یہی اوقات ہے، اور اسی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. لہٰذا اپنے واجبات کو خوبی سے ادا کریں. اس پہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وراثت کے حوالے سے خواتین کے ساتھ عام طور سے یہی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جی لڑکیوں کا حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے، مردوں کا دگنا کیوں رکھا گیا ہے. اس میں کیا فضاحت ہے اور کیا دور اندیشی بیان فرما دیں؟ پہلی بات تو یہ محترم ربانی صاحب کہ شریعت اپنے کسی بھی حکم کی علت اور وجہ بتانے کی پابند نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے اور اس نے کر دیا، ہم اس سے کیوں نہیں کر سکتے. بس آمنا وصدقنا. جو حکمتیں دین کو پڑھنے کے بعد، تدبر کے بعد، غور و فکر کے بعد نظر آتی ہیں، اس میں مین اور بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر کسی بھی ذریعے سے عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. ہر صورت میں معاشی ذمہ داری مرد کی رکھی ہے. یعنی اگر بہن بھائی بھی ساتھ ہیں تو بھی معاشی ذمہ داری بھائی پہ ہے. بھائی اس کی کفالت کرے گا، بہن بھائی کی کفالت نہیں کرے گی، بھائی بہن کی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ اس کی کفالت کرے گا. بھلے شادی کے بعد طلاق بھی ہو گئی اور روٹ کر پھر وہ ادھر نکاح ٹوٹ گیا اور پھر وہ باپ کے گھر میں دوبارہ آ کے بیٹھی تو بھی باپ ہی اس کا کفیل ہوگا، اس کو کھلائے گا پلائے گا. اور اسی طرح اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر اس کا کفیل ہے. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر جب عورت کے ہر خرچ کی ذمہ داری باپ بھی اٹھا رہا ہے، بھائی بھی اٹھا رہا ہے، شوہر بھی اٹھا رہا ہے، پھر اگر ماں بن جاتی ہے اور پھر شوہر کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، پھر بیٹے اس کے کفیل بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی. اس لیے اس کے پاس اگر حصہ کم بھی آیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ضرورتیں اللہ نے دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی ہیں. اچھا. جبکہ کوئی مرد ایسا نہیں جس کی ذمہ داری عورت کے کندھے پر ڈالی گئی ہو. عورت کفیل نہیں ہے کسی بھی طرح. تو مرد چونکہ کفیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بھی، چونکہ آگے وہ کمائے گا، دکان ڈالے گا، دکان ڈالنے کے لیے بھی کچھ سرمایہ چاہیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہلے باپ تھا کما رہا تھا، باپ نہیں ہے، اب سارا بوجھ اور ساری ذمہ داری بیٹے کے کندھوں پر آ گئی ہے. اس کو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، پھر پیسہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی، ہیلپ کر دی کہ یہ اس طرح تھوڑے سے کام سے شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے. باقی یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں وجہ بتائے کہ ایسا کیوں ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ حکمتیں نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت جانتا ہے اس کے ہاں کیا معیارات ہیں اور اس نے کیوں ایسا کیا. علامہ صاحب وراثت ہی کی بات کر رہے ہیں اور ایک پہلو ایسا ہے جس کو ہم وصیت کہتے ہیں. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. وصیت کیوں واجب ہے، کیوں فرض ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے کہ آپ لکھ دیں، اور اس میں کیا چیز ہے جو لکھنے جیسی ہے اور کیا چیز ہے جو ضروری نہیں ہے کہ آپ مینشن کریں؟ وصیت کی طرف بھی آئیں گے. جناب قاری خلیل الرحمن صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کو اگر اس شکل میں دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری اللہ کی بندگی کرنا ہے، بندگی، اور احکام دین جو ہے وہ تعبدیات ہیں. صحیح بات. تعبدیات کے معنی یہ ہے کہ آپ کو بے عنوان عبد اس مولا کے حکم کو ماننا ہے. اس کی وجہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بندگی کا تقاضا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ احکام دین کو کسی خاص باب کو منحصر کر کے نہ دیکھیں. مثلا احکام ارث کیوں اس طرح سے جعل کیے گئے ہیں اس کو صرف ارث تک محدود نہ رکھیں. آپ باب النکاح بھی دیکھیں. باب النکاح میں تمام تر ذمہ داریاں خواتین کی مردوں کے اوپر ہیں. جی. الرجال قوامون علی النساء. قوام جو ہے وہ رجال ہیں. جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے جو قاری صاحب پہنچے ہیں
کہ تمام ذمہ داریاں تو مردوں کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. لہٰذا اس بنا پر ان کو جو خواتین کو جو ملتا ہے وہ بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ ان کے پاس اضافی ہے, بچت ہے. اس کو جو 2 حصہ ملا ہے اس کا ایک حصہ تو اس کی بیوی کی ہے, ایک حصہ اس کا اپنا ہے, سب خرچ ہو گیا. اس کی بیوی کو جو ملا ہے وہ سب بچ گیا, وہ جو ملتا ہے وہ بھی اس کے لیے اضافی ہے. اما وصیت, وصیت کا تعلق ارث سے بھی ہے غیر ارث سے بھی ہے. وصیت خود مستقل ایک باب ہے. ارث سے یہ کہ مثلا ایک مرحوم اپنے ایک سے وہ مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد اتنے مقدار میں مال فلاں مسجد کو دے دی جائے, اتنے مقدار میں مال فلاں لائبریری کو دے دی جائے, اتنے مقدار میں مال فلاں یتیموں کی کفالت میں خرچ کی جائے. صحیح. اور لیکن وہ 1/7 سے زیادہ نہ ہو, 1/7 سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. اچھا. ہاں, جو اس کا جو ماترک ہے, جو چھوٹ جاتا ہے مال, اس کے ثلث کے حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے. یعنی 1/3 حصہ وراثت کے مال میں سے جو وارثوں کا نہ ہو. جی ہاں, وہ اس میں وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کرنے, اس سے زیادہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ بھی وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ان کی مستقبل کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ مثلاً ان کو کیا کیا کام کرنے چاہیے, کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے. تو یعنی ارث کا وصیت کا تعلق صرف ارث سے نہیں ہے, انسان کی پوری زندگی سے ہے. صحیح ہے. اور وصیت بہت اہم باب ہے. ٹھیک ہے, واضح. اور اسلام نے اس لیے اس کی تاکید کی ہے کہ تاکہ جو مرحوم جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ باقی ماندہ افراد اندھیرے میں نہ رہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت بھی یاد آ رہی جو آپ نے اپنے بیٹوں کو کی. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے بلکہ وہ جملہ آپ کو دہرا کے میں نے کہا اوصیکما بالتقویٰ. وہ 2 فرزندان جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کو حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ وصیت فرما رہے ہیں. تو وصیت ایک اچھی چیز ہے, ہمارے یہاں پتہ نہیں رواج نہیں ہے یا پھر ہم اس کو ضروری سمجھتے نہیں ہیں. پھر ساتھ میں وراثت پہ لوٹ کر آئیں گے. ایک مختصر وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان درمن خوش آمدید. یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے نا وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم فرقان المجید نے جو احکامات دیے ہیں ہم اس کی پاسداری کریں اور ہم اس کی تکمیل کریں. اور پھر اسی سلسلے میں آج ہم نے وراثت کا موضوع اٹھایا ہے, مگر اسی خاص موضوع میں ایک ایسا باریک سا پہلو نکلتا ہے کہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں نا, دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیے ذرا حق گوئی کیجیے اور حق کے حوالے سے گفتگو کیجیے اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریے. ایسا ہی خوبصورت سا کام ہے جو شاز خان صاحب کر رہے ہیں. اس سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی اور, اب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ چلیں تبلیغ کے اوپر چلیں اور دین کی تبلیغ کا مزہ ہی کچھ اور. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. واہ سبحان اللہ. ویسے قاری صاحب کے حوالے سے آپ نے مال ایسے کیوں کیا؟ یہ کیا نہیں, مطلب قاری صاحب کو میں نے اصل میں دیکھ رہا تھا, یہ مجھے باقی تو سر نیچے کیے ہوئے تھے, میں انہیں آئی کانٹیکٹ تھا ہم دونوں. میں نے جب سے رمضان آیا آج مزہ لیا. قاری صاحب اہل حدیث میں بھی تبلیغ کی جماعت ہوتی ہے, تبلیغ کرتی ہے؟ ہوتی ہے تبلیغ. اچھا, تھوڑا سا یعنی تبلیغ کی دعوت کا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم کس چیز کی جا کے دعوت دیتے ہیں, یہ کس چیز کی ہر کوئی تھوڑا سا مسلک کا جو اثر ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں جیسے قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی, تو بس دعوت تو ہمارے ہاں بھی ہے. یعنی مسلک کی دعوت یا دین کی دعوت؟ نہیں, دین کی جو ہم کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلک کے اثرات ہوتے ہیں اس دعوت پر. مثلا میں اگر اہل حدیث ہوں تو میری دعوت میں میرا عقیدہ بھی جھلکے گا, میرا عمل بھی جھلکے گا. میں اگر کوئی مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھے گا, رفع الیدین سکھائے, ظاہر بات ہے میں دعوت کے تو کوئی بھی خلاف ہے. ایسا ہی مفتی محمد زبیر صاحب ظاہر تبلیغ کے حوالے سے, اور ویسے ماشاءاللہ ان کا ایک تو بول بھی اتنے پیارے تھے اور انداز بیاں بھی اتنا خوبصورت تھا اور آواز بھی اتنی پیاری, اشارے بھی اچھے تھے. نہیں, اشارے بھی اچھے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لوٹا اور بستر بھی لائے ہوتے, پھر ہم یہیں سے چلے جاتے ہیں. پڑھا لایا ہوں میں, لوٹا اور بستر گاڑی میں پڑھا ہوں. تو ایک لائن نا اب اپنے لیے جدید دور ہے, آپ حکم تو کریں, لائن لگا دوں گا میں. ویسے علامہ صاحب تبلیغ ہونی چاہیے. میں ایک نکتہ لے رہا ہوں آپ سے, یہ ضروری شک ہے, لازمی چیز ہر جگہ. اس میں کوئی شک ہے کہ جو آپ تک دین پہنچا ہے وہ آپ اوروں تک پہنچائیں. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے, وہ آیت تبلیغ ہے. جی جی. اور شاید تبلیغ کے حوالے سے تبلیغ کا لفظ جہاں سے ہاتھ میں آتا ہے وہ وہی ہے. اچھا, وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہ آیت تبلیغ ہے, لیکن اس تبلیغ میں بھی وہ عنصر شامل ہونا چاہیے جو اس آیت تبلیغ میں ہے. اچھا,
زبردست احسن میں ایک بات عرض جی کر دوں زبیر صاحب تبلیغ کے حوالے سے، جیسے شاذ خان صاحب نے بھی کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اتنا عمدہ، اتنا نفیس اور اتنا مشترکہ اور اتنا مجمع علیہ متفق علیہ کام ہے کہ اس میں تبلیغ کی دعوت میں آپ کو تمام مسالک کا مکمل طور پر رنگ جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وہ کیسے؟ جیسے کہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دعوت دیتے ہیں تو خاص طور پر عقیدہ توحید کا، تو میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والوں کی جو توحید جو یہ بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ شاید ہی کو بیان کریں۔ ان کی تبلیغ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یعنی ایک عام آدمی جو ابھی سبزی فروش تھا، روڈ پہ چلنے والا تھا، اور ایک عام آدمی جو دین سے بالکل غافل تھا، جیسے ہی تبلیغ میں پہلا دن وہ لگاتا ہے، اس کی زبان پر یہ جملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اچھا، اب یہ آ گئی توحید۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ان کا دوسرا بول جو عام طور پہ چلتا ہے، اللہ کا حکم نبی کے طریقے، اللہ کا حکم نبی کے طریقے، نبی کی سنت، نبی کے طریقے، نبی کے طریقے، یعنی سنت 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 سنت۔ میں سمجھتا ہوں یہ عین عشق رسول ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس فضائل صحابہ مستقل کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے واقعات سناتے ہیں ان واقعات میں اہل بیت اطہار کے، ان واقعات میں اہل بیت اطہار کی قربانیاں، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے قصص، ایون کہ جو تبلیغ کے بانی مبانی حضرات میں سے ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے حضرت مولانا یوسف صاحب، ان کی پوری کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الصحابہ۔ اور عربوں کے ہاں جب تبلیغ ہوتی ہے تو حیات الصحابہ عام طور پر زیادہ تر پڑھائی جاتی ہے، تو صحابہ کرام کے حوال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا متفقہ کام ہے، بڑا پیارا کام ہے، اور ہر آدمی کو اس لیے شرکت کرنی چاہیے، عام آدمی کو بھی۔ اس کو جاتے ہی اچھا نصاب کیا ہے؟ 10 صورتیں، 10 صورتیں سکھاتے ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ نصاب کیا ہے؟ کلمے سکھاتے ہیں، اس میں جا کر کے دعائے قنوت سکھاتے ہیں، درود شریف سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، کھانے کے آداب سکھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے متفق علیہ کام ہے اور اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب، چونکہ وراثت ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہم لوٹ کر اس پہ آئیں گے۔ ہم نے اس میں راستہ نکالا، واپسی ہم گھوم کر آگے اس مصدر کی طرف سے۔ وراثت میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں میراث میں، وہ کیا ہیں؟ پیچیدہ مسائل جو ہمیں درپیش رہتے ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، وہ شروع کے آپ کے سوال سے بھی یہ جھلک رہا تھا، یہی جہت جھلک رہی تھی، اور اب بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کا دین بذریعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اجازت سے لائیو کالر بھی وہ بھی لے لوں اور سوال کا جواب بھی آپ سے لے لوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں محمد علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی 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 فرمائیے، وراثت ہمارا موضوع ہے، میراث پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی، وراثت کے حوالے سے تو میں نے ایک بات یہ کرنا تھی کہ جو انبیاء کی وراثت ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس پہ ایک تو مجھے روشنی ڈال دیں گے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ کی وراثت کے حوالے سے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا میری آپ سے گزارش آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ہے جی جی کہ وہ قریشی صاحب کی بھی میں وہ تقریر سنتا رہا ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے، ماشاءاللہ۔ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں فرما رہے تھے بار بار کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ آقا کریم کے 1,24,000 تقریباً صحابہ اور بھی ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ آقا کی جو خصوص 3 آپ کی شہزادیاں ہیں، ان کا ذکر بھی اتنا نہیں ہوتا، سیدہ فاطمہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں سب کا ہونا چاہیے؟ ہاں، میں بس صحیح ہے، آپ کا سوال میں نے لے لیا، اب آپ نے جواب ملاحظہ فرمانا ہے۔ آپ مکمل نہیں لے رہے۔ نہیں، آپ نے میراث پہ سوال پوچھا ہے، وہ میں نے لے لیا ہے، اب آپ نے جو بیان دینا ہے نا وہ مجھے اکیلے سے ریکارڈ کر کے دینا ہے، اس میں ہم آپ کو شامل کر لیں گے، علماء کی گفتگو ہم سننا چاہیں گے۔ سوال جو آپ نے پوچھا علامہ صاحب، وہ میراث کے حوالے سے پوچھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس سوال کی طرف بعد میں آئیں گے، جو آپ کا اپنا سوال تھا وہ میں لے لوں۔ بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین جب پہنچ گیا تو اس پر عمل کریں، جو پہنچا ہے اس پر عمل کریں، یہ اہم ہے۔ جب معلوم ہے کہ بیٹیوں کا حصہ ہے قرآن میں اور کیٹیگورکلی ہے، قطعی طور پہ ہے، کوئی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس پہ عمل کرو، بہانے نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ڈیڑھ سال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار آپ کی گفتگو کٹ ہو رہی ہے۔ حضرت سائل کا جو سوال تھا کہ انبیاء علیہ السلام
इर्स नहीं पाते हैं। ये एक हदीस के बिना पर असल में अल्लामा साहब की गुफ्तगू 2 दफ़ा कट हो गई, मैं इसलिए ज़रा एहतियात कर रहा हूँ। अब ये ज़रा एहतियात वाला काम है ना, आप कह रहे हैं मैं वफ़े पे चला जाता हूँ, फिर लौट कर आपकी, तो मैं बड़ा माजत खाऊं। फिर अगर ये वक्फे चीज़ को वक्फे समझते से नहीं हैं। वापस आएंगे तो मेरी ख्वाहिश होगी कि इन 2 बुजुर्गवारों से मैं इस पर ज़रूर- राय मैं ले ज़रूर- लें, उसके बाद मैं आपकी मैं खिदमत ज़रूर में हूँ। लूँगा इंशाल्लाह। ये ज़रा सा मोहतात वाला काम है, उसमें कॉलर भी आ गए, एक दफ़ा उनकी बात कट गई, फिर दोबारा कट गई, मैं माजत खाऊं अल्लामा साहब, मैं लौट कर आऊँगा, वफ़े के बाद आपसे लूँगा, इंतज़ार रहेगा। इरफाने रमज़ान, इरफाने जी, खुशामदीद। सवाल आया था, जवाब लूंगा, अपनी गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर रखूंगा और मेरे पास उलमा बैठे हुए हैं। कारी साहब, वो एक कॉलर ने सवाल पूछा, उससे मैं गुफ्तगू को ऐसे घुमा दूंगा। उसने सवाल ये पूछा कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का मामला या अंबिया की विरासत का मामला, कोई वारिस नहीं हुआ करता? जी, वारिस तो होते हैं अंबिया के, और अंबिया की विरासत भी होती है। सवाल ये है कि किस चीज़ की विरासत होती है, क्या विरासत होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अंबिया जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो ये मकान, जायदाद, प्लाट, बागात, बगीचे ये नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म छोड़ के जाते हैं। और जो ये चीज़ें अगर हमारी छूटती है तो वो सदका होता है, माल। जी, इन्ना ला नूर, क्या अल्फाज है शेख? ला नूर सुमा तरकना, हाँ, ला नूर सुमा तरकना सदका, कि जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सारे का सारा सदका होता है, वो यानी वरसा का। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, जो अंबिया का असल विरसा है, वो जिस मकसद के लिए पैगंबर भेजे गए हैं वो असल विरसा है, और वो जो उलमा के पास है इसीलिए उलमा को अपना वारिस करार दिया, तो वो विरसा है। बाकी ये जायदादें, और देखिए सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तशरीफ़ लाई, तो जब सिद्दीक़ अकबर ने उनको ये बता दिया कि आपके अब्बा का ये फरमान है, तो वो खामोशी से चली गई। हज़रत अली ने भी कोई गिला नहीं किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर ने भी। फिर अज़वाज हज़रत अली तो शौहर थे हज़रत फातिमा के, वो तो लावारिस नहीं थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात तो बिल्कुल ऐसे हो गई कि वो दोबारा शादी भी कहीं नहीं कर सकती, और उनके सर के ऊपर से छतरी भी उठ गई, उनमें से किसी ने मुतालबा हम हसास पहलू में जाए बगैर मुझसे वरासत को समझ रहे हैं, इस पे आप भी ज़रा बयान दे दें कि अंबिया, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी ये तो एक तख्त है और इख्तियार की विरासत मिली है ना उनको, जनाब दाऊद से जनाब सुलेमान को मिली, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो इल्म और हिकमत ही है, सही है, इल्म, हिकमत, खिलाफत, इख्तदार, अदल का निज़ाम हुकूमत। और जैसे कि बुखारी में आया, कारी साहब ने फरमाया ला नूरिसु मा तरकना सदका, कि हम माल की विरासत नहीं छोड़ते, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। इसी तरह बुखारी के अंदर गालिबन पहली ही हदीस है कि इन्नल अंबिया अलम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वरिसुल इल्म। बाकायदा ये लफ्ज़ आया हुआ है कि बेशक अंबिया, इनके सवाल के जवाब में, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, अंबिया दिरहम और दीनार की विरासत नहीं छोड़ते, इन्नमा वरिसुल इल्म, वो इल्म की विरासत छोड़ते। और उसी बुनियाद पर फिर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला है, अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वरसा है। मैं ओवैस रब्बानी साहब, चूँकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मैं एक दो बातें और हमारे माशरे में जो रची बसी हुई है मीरास से मुताल्लिक वो ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। प्रोग्राम नाक़िस होगा अगर हम वो बात ना करें। पहली बात तो ये है, तौबा करनी चाहिए रमज़ान की इन आखिरी सातों में, और अब तक हुकूकुल इबाद अगर किसी ने तल्फ करके रखे हैं, इस्तग़फ़ार करे। इसी रमज़ान, इसी ईद से पहले ये काम करना फर्ज ऐन है, करें। हंगामी एमरजेंसी बुनियाद पर बहनों को विरासत में हिस्सा दें। हमारे यहाँ बेशुमार सूबों में, हर सूबे और हर इंटीरियर के इलाके में अलग अलग रिवायतें। पंजाब के अंदर मैं खुद एक ऐसे जज साहब का वाक़या आपको सुनाता हूँ। जज साहब के पास मुकदमा आया हुआ है और एक खातून को उसके भाई ज़बरदस्ती लेकर के आए हुए हैं। अच्छा, अब वो जज ने बाकायदा वजाहत और सराहत के साथ सामने खड़ी करके खातून से पूछा, अम्मा जान पैसे अच्छे नहीं लगते? अच्छा, आपको माल नहीं चाहिए? आपको तो पहले तो वो दस्तखत कर रही थी कि मेरे को जो माँ बाप से मिला वो मेरे को नहीं चाहिए, भाइयों को दे दो ना। जब 2-3 क्रॉस क्वेश्चन हुए तो आखिर में उस बेचारी औरत ने रोते हुए कहा, क्या करूं, मेरे काके और मेरे भाई ये नाराज होते हैं, अल्लाह अकबर, वरना मेरी अपनी औलाद की यह हालत है कि उनमें से एक बेटा भिखारी है, दूसरा बेड पे पड़ा हुआ है, तीसरे की हालत ये है कि उसके पास खाने को आटा नहीं है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। ये वो दर्दनाक सुलगती हुई हकीकत है। लिहाजा बहनों को, बेटियों को विरासत में अच्छा, हमारे यहाँ क्या करते हैं,
ابھی تو فلانا مرا ہے, اس کی تو قبر کی مٹی بھی گیلی ہے, ابھی تو کفن بھی اس کا خشک نہیں ہوا. آج یہ بات. اچھا پھر کہتے ہیں وراثت کی تقسیم کی بات, محبت کی کینچی, محبت کاٹ رہے. وہ بھائی کل کو سگا بھائی سگے بھائی کا خونی دشمن بن کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, وہاں محبت کہاں چلی جاتی ہے. لہٰذا توبہ کرنی چاہیے, ہر ایک کو اس کا حصہ دینا چاہیے. بہترین رمضان میں اگر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے, دگنا دے, زیادہ دے. علامہ صاحب وقت بہت مختصر رہ گیا, سوال پھر سے لوٹ کر آئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی خفت الموالی من ورائی, تو وراثت کا سلسلہ وہاں تک جاتا ہے. دیکھیں بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے, خالق الرحمان صاحب نے, اور اسی طرح مولانا محمد مفتی زبیر صاحب نے بھی دو چیز, ایک چیز کی طرف اشارہ کیا, حدیث کی طرف. جی جی. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. ٹھیک ہے, ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہمارا کی وراثت نہیں ہوتی. حدیث, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا راوی خود حضرت ابوبکر ہے جو جج بھی ہے. جج کو کیا اپنے موقف میں کی حمایت میں رسول اللہ سے اس طرح کی حدیث نقل کرنی چاہیے؟ کسی اور راوی نے سنا نہیں ہے. اختلافی پہلو کے علاوہ میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مقابلے میں ہے. اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن میں متعدد جگہوں پر انبیاء کے ایک دوسرے کے وارث ہونے کا ذکر موجود ہے, اما اس کو لوٹا دینا کہ علم اور حکمت کی طرف, یہ خلاف ظاہر ہے. اچھا, خلاف ظاہر ہے. پھر وہ جو آیت آج جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا وہ سورہ مریم میں ہے, 5ویں اور 6ٹھی آیت. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. خوب غور کریں, اگر انبیاء علم و حکمت اپنے بات چھوڑتے ہیں تو یہ حضرت زکریا کیا علم و حکمت کے چھن جانے کا خوف رکھتے تھے؟ کیا وہ چھننے کے قابل ہے کوئی چیز؟ نہیں. تو کوئی یہ صرف علم و حکمت نہیں بلکہ تبرکات انبیاء بھی تھے, مال بھی تھا, اس کے چھن جانے کا خوف تھا. لہذا یہ کہنا کہ وراثت میں صرف علم اور حکمت ہوتی ہے, یہ خلاف ظاہر ہے. یعنی لفظ ورثہ کا جو لفظ ورثہ یرث کا جو عمومی معنی ظاہراً سمجھ میں آتا ہے, اس کے خلاف ایک معنی ہے جس کو ثابت کرنے کی دلیل کی ضرورت ہے, اور بغیر دلیل کے اس کے ظہور سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا ہے. واضح مختصر ہو گیا. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی بالکل اپنے مسلک کے مطابق صحیح فرمایا, لیکن میں صرف ایک نقطہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ جج نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں خلیفہ ہیں, عدل پر اتفاق ہے. تو کیا اگر کوئی حاکم ہو تو وہ کوئی حدیث اگر اس نے رسول اللہ سے سن رکھی ہو تو کوئی حدیث کا قانون ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حدیث کو بیان نہ کر سکے. وہ ہم اس پہلو میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں, بہت ہی احتیاط والا معاملہ ہے. ہم ایک جنرل وراثت کے قانون کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں, تو اس پہ 2-3 نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گئے. بغیر اختلاف میں جائے ہوئے ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ جی یہ چیز ایسے ہے کہ علمی وراثت ہے, وہاں حکمت کی وراثت ہے, اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں اس میں تمیز نہیں ہے, یہ ساری وراثت ہی ہے. خواتین و حضرات, آپ اسلام آباد جائیں تو لوک ورثہ ضرور جائے گا, وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے میرے خیال ہے کہ طالب نظر ہیں, آپ جائیں دیکھیں, وہ بھی وراثت کے پہلو میں آتی ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے نوادرات ہیں کہ پاکستان سے محبت ہو جائے گی آپ کو, اور ہماری رسم روایات بہت ذرا دیکھے جانے کے قابل ہیں. ہم لوٹ کر آئیں گے, بیٹھیں گے, دسترخوان پہ دعا کا سلسلہ ہوگا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان